دنیا پہ کسی ایک شخص کا, کسی ایک نسل کا حق نہیں ہے. آپ اس زمین پہ قبضہ کر کے, جینوسائیڈ کر کے, بھگا کے, ان کے گھر جلا کے آپ اپنا ملک بنائیں. ملٹیپل جینوسائیڈز ہوئے ہیں وہاں پہ. آپ جانتے ہو, میں اتنا مذہبی آدمی نہیں ہوں, جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اس کا کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے ایگزسٹ کرنے کا. آپ ایک ہی ملک کے اندر اس ملک کی دو نسلوں کو کمپلیٹلی سپریٹ کر دیں اور آپ ایک کی رائٹس بالکل لے لیں, دوسرے کو آپ ساری رائٹس دیں. وہی چیز اسرائیل فلسطین میں ہوئی. اگر روڈیشیا کی ایگزسٹنس کا کوئی ماڈرن اینٹی کلونیل سیٹ اپ میں جواز نہیں ہے تو پھر اسرائیل کا کیوں؟ ہم ایک انسان کی زندگی تو جی سکیں. آپ ان کے ساتھ جبری سلوک کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہو تم یہ ایکسپٹ کرو جبری سلوک, تم اس پہ تنقید نہ کرو. غزہ میں پیسفل پروٹیسٹ ہے اور ان میں 200 بندہ مار دیا. ایک عام فلسطینی کی کیا زندگی ہے؟ بجلی نہیں, پانی نہیں, کھانا نہیں. 1000 بامز اے ڈے گرائے غزہ پہ, وائٹ فاسفورس استعمال کیے جو کہ وار کرائم ہے. السلام علیکم. آج کی ایپیسوڈ میں فلسطین اور اسرائیل کی جو موجودہ ٹینشن ہے اور جو اس وقت بہت ہی ہولناک مناظر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ, اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے ہم اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہونا بالکل فطری سا ہے, لیکن ہم آج کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو ایک ایکیڈیمک پرسپیکٹیو میں دیکھیں. اس مسئلے کو ایسے سمجھنے کی, ایسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں, جب کل وہ دنیا کی باغ ڈور سنبھالیں اور جب وہ دنیا کے معاملات کو دیکھ رہے ہوں تو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ بہتر طریقے سے اس مسئلے پہ ڈیولپ ہو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان احمد صاحب, جو کہ ایکسپریس ٹریبیون کے میگزین کے ایڈیٹر ہیں. ذیشان بھی بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت ہی صاحب مطالعہ آدمی ہیں. میں کم لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جنہوں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسٹینسولی چیزوں کو پڑھا ہو, سمجھا ہو اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس پہ غور و فکر کرتے ہوں. ذیشان, آپ سے پہلی ملاقات ہماری لنڈن میں ہوئی تھی, تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. کوئکلی بس ہم اگر یہ آپ سے جان لیں کہ آپ نے لنڈن میں سواس سے پڑھا, تو کیا آپ پڑھ رہے تھے وہاں پر, آج کل کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ سواس سے جو ہے میں نے جو پڑھا ہے وہ جرنلزم پڑھا ہے, لیکن جرنلزم ایک ٹیکنیکل ڈگری کے طور پہ نہیں, ایک ایکیڈیمک ڈگری کے طور پہ, جس میں ہم نے بیسکلی جرنلزم, نیوز میڈیا, میڈیا ایز اے ہول, اس ساری چیز کو لے کے کرٹیکلی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا کہ بھئی کیا چیز کدھر کیسے پریزنٹ کی جاتی ہے اور اس کا ایک نتیجہ لوگوں کے ذہن پہ کیا ہوتا ہے, ایک امپریشن اس کا دنیا میں کیا بنتا ہے. اور میرے خیال سے ہم آج کی گفتگو اسرائیل فلسطین کے ایشو کے اوپر اسی پوائنٹ آف ویو بالکل, اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو میڈیا ہے, ویسٹرن میڈیا ہے, اس کا کیا رول ہے. اور ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ کس طرح سے عجیب سی ڈائیکاٹمی نظر آتی ہے کہ جب رشیا انویڈ کرتا ہے یوکرین کو, تو جس قسم کی ہیڈ لائنز, جس قسم کی لینگویج ہمیں نظر آتی ہے, بڑی ایگریسو ہیڈ لائنز, لیکن وہ اسرائیل اور پیلسٹائن کے معاملے میں سب کچھ پیسو سینٹینس ہو جاتا ہے. مطلب یہاں پر یہ ہے کہ رشیا نے 3 لوگوں کا قتل کر دیا اور یہاں پر ہوتا ہے کہ فلسطین میں 3 لوگ مر گئے, تو جو مارنے والا ہے وہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے. اس پر آئیں گے, لیکن اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر, تو یہ مسئلہ ہے کیا, شروع کہاں سے ہوا؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اسرائیل فلسطین کا بعد میں آتا ہے. انیشلی یہ مسئلہ جو ہے یہ یو کے اور آپ کی جو عرب کمیونٹیز, جو ایک عرب آپ کہہ لیں ایتھنک, ایک ایتھنو لنگوسٹک اس کو کہہ لیں, ایتھنو کلچرل, ایک وہاں کا جو رہنے والا طبقہ تھا, یہ ان دونوں کے درمیان سے شروع ہوتا ہے. میرے خیال سے ہم ایک بڑی مزے کی بات کر رہے تھے اسی طرح ڈسکس کرنے سے پہلے کہ جتنا دوسری جنگ عظیم کو سمجھنا آسان ہے, میری نظر میں اتنا ہی جو پہلی جنگ عظیم ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے. اور یہ مسئلہ مور اور لیس وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اہم جملہ ہے یہ کہ جتنا دوسری جنگ عظیم کو سمجھنا آسان ہے, اتنا پہلی جنگ عظیم کو سمجھنا مشکل ہے. بالکل. تو اگر اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. اس کو اصل میں سین یہ ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم ہے نا, مطلب میں بڑا سمپلیفائی کر رہا ہوں, پہلی جنگ عظیم ایک ایسے آپ کہہ لیں نظام
کی وجہ سے وہ ٹریگر ہوئی تھی. جو نظام بنایا ہی گیا تھا اس طرح کی جنگ کو ایک طرح جو ہے نا ایوائڈ کرنے کے لیے. رفلی چکر یہ تھا کہ جو ویریس آپ کے ممالک ہیں اس میں یورپ میں، ان کے درمیان ایسی ٹریٹیز بنائی گئی تھیں کہ بھئی اگر فلاں پہ حملہ ہوتا ہے تو فلاں اس کی مدد کرے گا، اگر وہ کود پڑتا ہے تو فلاں کرے گا. اس ساری چیز کے پیچھے جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اگر اتنے سارے جو ہے ملک اس چکر میں گھس جائیں گے تو کسی ایک ملک کے لیے جنگ کرنا مشکل ہو جائے گی. اب سچویشن اتنی کمپلیکس سچویشن بنا دو کہ جنگ کرنا پاسبل رہے نا. اب سچویشن یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے نا ایونٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، اور جو ہے جب کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے وہ ساری جو سچویشن ہے، مجھے بھی ایگزیکٹ وہ یاد نہیں، میرے خیال سے انیشل جو اس کا وہ سپارک تھا وہ ایک ریاست ہوا کرتی تھی آسٹریا اور ہنگری، اور جو آپ کا یہ ماڈرن ڈے بالکانز ہیں، یوگوسلاویا تھا، پھر سربیا، کروشیا، یہ والے جو ملک ہیں یہ اس آسٹرو ہنگیرین امپائر کا حصہ تھے. وہاں نیشنلسٹ موومنٹس میں خیال سے سٹارٹ ہوئی تھیں آزادی کے لیے، اور ان موومنٹس کو اب مجھے یاد نہیں کہ کیا اس میں ایکچول پیچھے رشیا کی سپورٹ تھی یا نہیں تھی. اس کو پرسیو ایسے کیا گیا. آسٹرو ہنگری کا آرک ڈیوک مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مارنے والا ایک جو ہے یہی یوگوسلاوین نیشنلسٹ ہوتا ہے. تو وہاں سے ساری چیز پریسپٹیٹ ہو گئی. اب وہ ایک سپارک جلانے کی دیر تھی. جو ٹریٹیز جنگ کو ایوائڈ کرنے کے لیے بنی تھیں، ان ٹریٹیز نے ایک طرح سارے ایک کانٹیننٹ کو جنگ میں کھینچ لیا. اچھا، ہم آتے ہیں آٹومن امپائر کی طرف. یہ جو سارا آپ کا خطہ ہے، سیریا، لبنان، فلسطین، اسرائیل، میرے خیال سے عراق بھی، حجاز کا سارا یہ جو مورل سارا جو آپ کا حجاز کا ایریا ہے، یہ آٹومن امپائر کا حصہ تھا. خلافت تھی ہماری نظروں میں اس زمانے میں. گو کہ یہی بڑی مزے کی بات ہے کہ جتنا ہمارے ساؤتھ ایشیا میں خلافت کے ساتھ ایک ترکی خلافت کے ساتھ ایک وابستگی تھی، اتنی عربوں میں نہیں تھی. اب ان میں تو بالکل. اب آٹومن امپائر جو ہے وہ الائن کرتا ہے آپ کا یہ آسٹرو ہنگری اور جرمنی کے ساتھ. وہ کیوں کرتا ہے؟ آٹومن امپائر کا اپنا ایک پرانا کانفلکٹ رشیا کے ساتھ تھا. ایک پرانے کانفلکٹ میں میرے خیال سے نیپولین کے زمانے میں یا نیپولین کے بعد ایک وہ جنگ ہے جس میں مطلب برٹن نے بھیجا تھا اپنا ایک آپ کہہ لیں دستہ رشیا کی سپورٹ میں آٹومنز کے خلاف لڑنے کا. تو یہ بڑی پرانی وہ رائیولریز کہہ لیں، پرانا ایک میں کہوں گا ڈپلومیٹک، ایک پرانا فورن پالیسی، نیشنل پالیسی بیگیج تھا. یہ بڑے پرانے کانفلکٹس ہیں. اب آٹومن جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کیمپ میں. تو برٹن جو کہ یہ رشیا اور فرانس والے کیمپ میں ہے، وہ نیچے جو ہے ایک ریبیلین سٹارٹ کرتا ہے. ویریس یہ جو آپ کی عرب کمیونٹیز ہیں ان میں اپنا آٹومن امپائر کے خلاف، اور اس کے ریٹرن میں وہ ان کو بیسکلی وعدہ کرتا ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوڈ کا. مطلب یہ وعدہ تھا کہ آپ جو عربز ہیں وہ ہماری مدد کریں، یعنی برٹن کی مدد کریں آٹومن امپائر کو توڑنے میں، ان کو ختم کرنے میں. توڑنے میں نہیں، بیسکلی کہ توڑنا ہی چاہ رہے تھے نا. بیسکلی آپ کہہ لو توڑنا، وہ یہ کہ بھئی آپ جو ہو ان کے خلاف ہمارے ریبیل کرو، آپ ہمارے الائے بن جائیں، ہاں، اور ہم نتیجتاً آپ کو جو پیلسٹائن ہے یہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ عرب بس آپ کو ہم اسٹیٹ ہوڈ دے دیں گے، جہاں بھی آپ ہیں آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دے دیں گے. اور ممالک بھی بنے نا اس کے نتیجے میں. بالکل. سعودی عربیہ وہاں جنم لیتا ہے امیجیٹلی نہیں، کیونکہ اب مجھے صحیح یاد نہیں پڑتا، میرے خیال سے جیسے سیریا لبنان جو ہے وہ
فرینچ اس کے انڈر تھا انفلوئنس کے. ہاں اسی کے بعد یہ سب اسٹیٹس بنے. پیلسٹائن جو ہے یہ برٹش مینڈیٹ بن گئی تھی اس کے بعد. اچھا ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی یورپ میں اور اسپیسیفکلی جو آپ کا برٹن ہے نا وہاں یہ موومنٹ جنم لیتی ہے زائنزم کی. زائنزم کیا ہے؟ زائنزم بیسکلی جو ہے نا اس کو ایک ریلیجس موومنٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. زائنزم ریلیجس موومنٹ سے زیادہ ہے. زائنزم ایک بڑی لینڈ اورینٹیڈ موومنٹ ہے. زائنزم جو ہے اس کا بیسک جو گول تھا وہ یہ تھا کہ جو یورپ کے یہودی ریزیڈنٹس ہیں ان کو بیسکلی ان کی اپنی زبان میں ریٹرن کرایا جائے ان کے پرومس لینڈ پہ. پرومس لینڈ سے زیادہ بھی بیسکلی جو وہ ہسٹوریکلی کلیم کرتے تھے اپنی زمین کو. اب یہ آرگیومنٹ جو ہے ان اٹ سیلف میری نظروں میں بڑی اس میں جو ہے نا مسائل ہیں. اس میں مسائل یہ ہیں کہ بھئی مطلب آپ ایک ہسٹوریکل کلیم کتنا پیچھے تک لے جاؤ گے. سیدھی سی بات ہم اگر کریں, اگر ہم بات کرتے ہیں ایوولوشن کی تھیوری کے مطابق کہ بھئی ساری جو انسانی نسل ہے وہ افریقہ سے نکلتی ہے, اور افریقہ سے زیادہ آئی تھنک کینیا میرے خیال سے ملک ہے جدھر سب سے پرانے ریمینز ڈسکور ہوئے ہیں انسانوں کے. تو پھر تو سب کا کلیم افریقہ پہ. افریقہ سب کا ہے, پھر تو افریقہ سب کا ہے. بڑی مزے کی بات یہ کہ افریقہ شاید کراچی کی طرح ہو جائے گا سب کا. نہیں مزے کی بات یہ کہ آئی تھنک ابھی کینیا کی حکومت نے ایک بڑی مزیدار اناؤنسمنٹ کی. انہوں نے بولا کہ ہم کسی سے کے لیے ویزا نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ سب کا گھر ہے. سائڈ نوٹ. خیر مطلب یہ نہیں اہم نقطہ ہے کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی کہ ہسٹوریکلی ہماری لینڈ ہے, تو ہسٹری شروع کہاں سے کریں گے آپ؟ بالکل, مطلب وہ ایسی بات ہے کہ بھئی اب جو ہے ہم بولیں کہ بھئی اسپین جو ہے وہ ایک زمانے میں مسلمانوں کا تھا, تو بھئی ہم اسپین چلے جائیں. اور اسپین صرف چلے نہیں جائیں, چلے جانا ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے بھئی, دنیا ان پرنسپل میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ دنیا پہ کسی ایک شخص کا کسی ایک نسل کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, زمین یہ ہم ایک مذہبی پرسپیکٹیو سے دیکھیں, یہ ہم ایک فلسافیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں, یہ جو ہے نا زمین جو ہے وہ سب کے لیے. مسئلہ وہ نہیں ہے, مسئلہ ہے اسٹیٹ ہوڈ. مسئلہ ہے کہ آپ ایک زمین پہ قبضہ کر کے, ٹھیک ہے, جو آپ کا جس پہ ایک امیجیٹ کلیم نہیں ہے, آپ اس زمین پہ قبضہ کر کے اس کی میجورٹی کو ڈسپلیس کر کے, ڈسپلیس بائی فورس, جبری اس کو جو ہے آپ وہاں سے دھکیل کے, جینوسائیڈ کر کے, بھگا کے, ان کے گھر جلا کے, آپ اس زمین پہ قبضہ کر کے آپ اپنا ملک بنائیں. یہ مسئلہ ہے. ملٹیپل جینوسائیڈز ہوئے وہاں پہ, ملٹیپل جینوسائیڈز ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میرا جو ایک ہم بات کر رہے تھے نا, میں آپ جانتے ہو میں اتنا مذہبی آدمی نہیں ہوں, لیکن میرا جو ایک ایبسولوٹ سٹانس ہے نا اس چیز پہ, اگر ذاتی مجھ سے پوچھا جائے تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اس کا کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے ایگزسٹ کرنے کا. مورل گراؤنڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ تسلیم کیا ہے, اور یہ ایک ویسٹرن آرڈر کے کہنے پہ تسلیم کیا ہے کہ اب ہم ایک اینٹی کلونیل دنیا میں رہ رہے ہیں, اب ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہم نے کلونیلزم ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, جہاں ہم نے صرف کلونیلزم نہیں, اپارتھائڈ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک زمانے میں تھی کہ بھئی آپ ایک ہی ملک کے اندر اس ملک کی دو نسلوں کو کمپلیٹلی سپریٹ کر دیں اور آپ ایک کی رائٹس بالکل لے لیں, دوسرے کو آپ ساری رائٹس دیں. کالے اور گوروں میں, جو کالے اور گوروں میں افریقہ میں وہی چیز بہت اسرائیل ظلم کی تاریخ ہے, وہ وہی چیز اسرائیل فلسطین میں ہوئی. تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھئی اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی زمبابوے ایک زمانے میں روڈیشیا کے نام سے جانا جاتا تھا, اس کی گوری حکومت تھی, اگر روڈیشیا کی ایگزسٹنس کا کوئی ایک ماڈرن اینٹی کلونیل سیٹ اپ میں جو ہے جواز نہیں ہے, تو پھر اسرائیل کا کیوں ہے؟ پھر یہ تو بتائیں کہ دنیا پھر کیا منافقت
کا ثبوت دے دیا. اور وہ والی بات میں یاد ضرور کر دوں ایک ڈسکلیمر کے طور پر کہ ظاہر ہے اگر میں یہ بات کروں گا تو میں ایک بہت مذہبی بھی ذہن کے ساتھ گفتگو کروں گا اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں, اور تو میری پوری مذہبیت نظر بھی آئے گی اس میں. لیکن میں خاص طور پہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک بڑا سیکولر پرسپیکٹیو ہے, اس پہ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایگزسٹنس جو ہے وہ مورلی جسٹیفائڈ نہیں ہے. بالکل. تو پھر دنیا جو اس وقت ایک سیکولر آرڈر میں سم ہاؤ چل رہی ہے, اس پہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کتنا سیکولر ہے کتنا نہیں ہے, وہ ویسٹرن امپیریلزم ہے, جمہوریت ہے, کیا ہے. تو کس طرح سے اتنی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ایک جو کلونیل سیٹلرز ہیں جنہوں نے لوگوں کو آ کے وہاں سے بزور جبر زمین سے نکالا, ان کو نسل در نسل ان کی نسل کشی کی, جینوسائڈس کیے, اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ ٹلٹ جو ویسٹ کا اسرائیل کے ساتھ ہے, یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اصل میں دیکھیں 2-4 چیزیں ہیں اس میں شامل. ایک تو یہ ہے کہ شروع دن سے ہم بات کرتے ہیں نا میڈیا میں, اور میڈیا سے زیادہ ڈسکورس ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ڈسکورس آپ کیسے اردو میں ایکسپلین کرو گے؟ میڈیا ڈسکورس یعنی کہ جو آپ ایک گفتگو جو ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, جو ایک آپ نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں. صرف میڈیا ڈسکورس نہیں, میڈیا سے باہر بھی, مطلب کہ بھئی 2-4 لوگ آپس میں بیٹھ کے جس طرح ایک چیز کو ایک گفتگو, ایک کنورسیشن. اچھا, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جسے ہم کہتے ہیں فریمنگ کا, کہ آپ ایک ایشو کو, ایک پرسپیکٹیو کو کس طرح لوگوں کے سامنے جو ہو نا پریزنٹ کرتے ہو, آپ کس طرح اس چیز کو وہ کرتے ہو. جو مسئلہ رہا ہے اس سارے خطے کے ساتھ, اور میرا اس پہ جو ہے نا ایک بڑے سیکولر پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں کی جو جگہ ہے اس دنیا میں اور مسلمانوں کا جو پرسپیکٹیو ہے, میری ایک سمپتی جو ہے نا ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ واپس ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی انتہائی ایک جنرلائزیشن کا شکار ہے ویسٹ میں یہ, ٹھیک ہے, انتہائی جو ہے سلیکٹیو, میں اس کو بولوں گا میموری کا شکار ہے. شروع یہ ہوتی ہے چیز, ایک ڈاکیومنٹ تھی جو ایک زائنسٹ جو تھے بیلفور کے نام سے, انہوں نے جو ہے نا میں بھی میرے خیال سے میں وہ مکس کر رہا ہوں, بٹ بیسکلی وہ بیلفور ڈیکلیریشن ایک ڈاکیومنٹ سب سے پہلے برٹن میں پریزنٹ ہوئی تھی دستخط کے ساتھ, جس میں برٹش حکومت جو تھی اس وقت کی, اس نے یہ آئیڈیا جو ہے ایکسیپٹ کیا تھا ایک جوئش ہوم لینڈ کا, اور آئی تھنک مجھے ایگزیکٹ ورڈز اس کے اب یاد نہیں ہے, لیکن اس میں بیسکلی بات اسی طرح کی ہوئی تھی کہ بیلفور ڈیکلیریشن میں وہ یہودیوں کا انہوں نے تسلیم کیا تھا. جو سب سے خطرناک بات ہوئی تھی, جو اگر آپ فلسطینیوں کا موقف اٹھاتے ہیں تو وہ اس ڈاکیومنٹ سے ٹریس کرتے ہیں, کیونکہ وہاں جو اس خطے کے رہنے والے لوگ تھے جن میں صرف مسلمان نہیں تھے, کرسچن بھی تھے, جی ان کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا نان جوئش کمیونٹیز یا نان جوئش مائنورٹیز, میں خیال سے نان جوئش کمیونٹی. اب آپ نے جو ہے نا ایک نسل کی کلچرل ایتھنک آئیڈینٹی چھین لی ہے, اور کیونکہ آپ نے وہ آئیڈینٹی چھین لی ہے, آپ نے بیسکلی ان کا رائٹ ٹو نیشن ہوڈ, ٹو اسٹیٹ ہوڈ چھین لی. تو انیشیل یہ سیٹ جو ہے نا برٹن نے وہاں چھوڑا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ برٹن کی بہت سی جو پالیسیز ہیں نا, جب کلونیلزم ان کا انٹرپرائز, یہ کلونیل انٹرپرائز ورلڈ وار 2 کے بعد اسپیشلی ریپ اپ ہو رہا تھا, اس کے اوپر ایک جو اب آپ اس کو کیا بولیں, ایک جو تنقید کرنے والا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے مسائل جو ہیں نا انٹینشنلی پلانٹ کیے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب برٹن یہ کالونیز چھوڑ رہا تھا اس کا آئیڈیا یہ نہیں تھا کہ وہ ایک امیجیٹ ڈکلائن میں چلا جائے گا. اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ اب وہ کنسولیڈیٹ کر کے ایک دفعہ پھر جو ہے اپنا انفلوئنس دنیا میں واپس لائے گا. ہسٹری جیسے ٹرن آؤٹ کرتی ہے وہ کبھی نہیں ہوتا. برٹن جو ہے وہ ریسیڈ سے ریسیڈ ہوتا جاتا ہے انفلوئنس میں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کی لیگیسی ہے اس کو امریکہ جو ہے ایز دا نیکسٹ ورلڈ پاور ایمرج ہو کے کنٹینیو کرتا ہے, اڈاپٹ کر لیتا ہے پوری پالیسی کو. امریکہ کا جو ہے ہمیشہ سے آئی تھنک جو پیرانویا رہا ہے کولڈ وار میں خاص طور پہ, وہ یہ رہا ہے کہ دنیا جو ہے کمیونسٹ نہ ہو جائے, دنیا
جو ہے نا وہ اس کے ورلڈ آرڈر کے اگینسٹ نہ کھڑی ہو جائے. اور اس چیز کی وجہ سے آئی تھنک وہ اگر آپ ساری اگلے 50 سال کی کولڈ وار کی پالیسیز دیکھتے ہیں تو وہ فالو کرتی ہیں. بہت سی موومنٹس جو ہیں ان کو انٹینشنلی جو ہے نا میری نظروں میں ڈسمینٹل کیا گیا ہے. ایک بڑی مزیدار بات ہے اور یہ ایک سوال ہے, کسی بھی مسلمان ملک میں اس وقت جو ہے ایک صحیح معنوں میں ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی نہیں ہے. کسی مسلمان ملک میں ایک ایسا لیڈر اس وقت نہیں ہے جو آپ بولے نا کہ ٹرولی ریپریزنٹ کر سکے لوگوں کا سینٹیمنٹ. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے مطلب ایسا اسی لیے ہے کہ بائی ڈیزائن ان حکمرانوں کو بائی ڈیزائن جو ہے ان رجیمز کو ایک طرح سپورٹ دی گئی ہے جو ان کے پیٹرنز کے, اور ان پیٹرنز میں صرف امریکہ شامل نہیں ہے, رشیا میں کہہ رہا ہوں, سوویٹ یونین بھی اپنے ہائٹ پہ شامل ہے, اب چائنا بھی شامل ہے. بیسکلی ہر ملک جو پاور میں ہوتا ہے وہ ایک ورلڈ آرڈر اپنے انٹرسٹس کے ارد گرد کریٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہمیں تو ایسا لگتا رہا کہ جیسے یو ایس چاہتا ہے کہ دنیا میں جمہوریت پھلے پھولے, اور جو جنگیں بقول ان کے وہ جمہوریت کو کہیں لے کے آنے کے لیے کر رہے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کیس الٹا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں خالی بات جمہوریت کی اس طرح نہیں ہے, کیونکہ جمہوریت کو لپ سروس دینا تو سب سے آسان کام ہے. ایک ہوتا ہے ہر ملک کا اپنا ایک آرگینک ذریعہ نیگوشیٹ کرنے کا کہ بھئی ہمارے ملک میں کس قسم کا پولیٹیکل آرڈر کس ریزن کی وجہ سے فنکشن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں یا ہم اپنے ملک سے باہر بھی دیکھیں, کسی بھی مسلمان ملک میں مطلب آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسی ریاست ہو جو ادھر کے لوگوں کی ول کو جو ہے نا ایک مطلب آپ کہیں کہ دعوے سے کہہ سکے کہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا. میں اس کی اگزامپل یہ دوں گا کہ اب تو پاکستان میں بھی نہیں ہو رہا. پاکستان میں کب ہو رہا تھا, تو ایک سیدھی سی بات کریں, وہ تو ویسے ہی پاکستان ایک کے اپنے پوسٹ کلونیل ہینگ اوورز ہیں, وہ ختم نہیں ہو رہے, وہ ہوں گے بھی نہیں اتنے آرام سے, کیونکہ بڑی ایک مشکل یہ وہ ہے نا سچویشن. اچھا یہ بتائیں, آپ وہاں پہ ویسٹ میں رہے بھی ہیں اور بلکہ فریکوینٹلی وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں, بھی آپ اسپین گئے ہوئے تھے, تو وہاں کے لوگوں میں کیا فیلنگ ہے کہ آپ ایک طرف تو اینٹی کلونیل دنیا بنانا چاہتے ہیں اور کلونیل جو ریزیڈیولز ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اسی دنیا میں اسرائیل کو اتنی زیادہ سپورٹ واقعتاً ہے, یا ہمیں لگتا ہے یا میڈیا اس کو اس طرح سے دکھاتا ہے؟ اچھا اس میں فرق ہے. یورپ کا ایکسپیرینس برٹن سے فرق ہے, برٹن کا ایکسپیرینس امریکہ سے فرق ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ سے. امریکہ میں ہم زائنسٹ والی بات پہ واپس آتے ہیں. زائنسٹ صرف یہودی نہیں ہیں, زائنسٹ کرسچن بھی ہیں. اچھا ہاں, انگلینڈ میں بھی ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. انگلینڈ میں وہ سٹینڈ اب اتنا نمایاں نہیں ہے, لیکن امریکہ کا جو کرسچن رائٹ ہے, ٹھیک ہے, جسے وہ ایونجلیکل کرسچن بولتے ہیں, وہ بھی زائنسٹ ہے. اور وہ زائنسٹ اس لیے ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ جو ہے نا اپنی طرف سے جو پیشن گوئیاں ان کو سمجھ آتی ہیں وہ پوری کر رہا ہے قیامت کی. مطلب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشن گوئی پوری کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. بالکل. اس لیے جو ہے ایک بڑی اسٹرانگ جو ہے رائٹ ونگ اسرائیل کو ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے. لیکن اب چیزیں کچھ بدل بھی کیا مطلب یہودیوں کا یہاں پہ فلسطین میں سیٹل ہونا یہ بھی کوئی ان کی ایک مذہبی پیشن گوئی ہے؟ میرے خیال سے ہاں, وہ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بیسکلی جب یہودی اپنے پرومس لینڈ میں واپس آئیں گے تو ان کی نظر میں حضرت عیسیٰ جو زمین پہ واپس آئیں گے, یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. ہاں یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم تو زائنزم کی جب بات کرتے ہیں تو صرف وہ ایک یہودیوں کا ایک طبقہ ذہن میں آتا ہے, کیونکہ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہوتے. یہودیوں کا جو بڑا میرے خیال سے طبقہ ہے وہ تو زائنسٹ نہیں ہے, یہ تو ایک چھوٹا گروہ ہے. اب میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ کون زائنسٹ ہے کون نہیں ہے, یہودی ویسے خود ہیں بھی کم دنیا میں, لیکن بائی مطلب میں نے جو ایٹ لیسٹ میڈیا پہ زیادہ تر بہت کم ایسے یہودیوں کو سنا ہے, یا اکیڈیمیا میں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن بہت کم ہے ایسے جو
اسرائیل کو اتنا ہی تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں جتنا مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں. لیکن کچھ ہے یہاں پہ یو ایس وغیرہ میں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو میڈیا کوریج نہیں دیتا. پھر کبھی وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پروٹیسٹ میں پولیس وغیرہ ان کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. اصل میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں, دیکھیں ہم ابھی جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تو اس چیز سے جو میرا ایک ہم نے سٹانس کیا کہ اسرائیل ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بات وہاں سے کہیں کی کہیں نکل گئی. اگر آپ فلسطینیوں کا سٹانس لیتے ہیں تو اب تو آپ ان کو ایسے اس پہ لے آئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو ہے ہمیں وہیں رائٹس دے دو کہ بھئی ہم ایئرپورٹ بنا سکیں, ہم انفراسٹرکچر بنا سکیں, ہم ایک انسان کی زندگی تو جی سکیں. ابھی تو جو یہ فلسطینیوں کے ساتھ جو غزہ میں ہے, جو ویسٹ بینک میں ہے, جو ہو رہا ہے, میں تو بولوں گا کہ وہ مطلب زیادتی سے زیادہ وہ ایک ہیوملیشن کا ریچول ہے. وہ بیسکلی میں ایک تو جو ہوں اس پہ شاید لوگوں کو بہت برا لگے, لیکن مجھے تو وہ ایک بڑی مورل اور اسپریچول قسم کی ایک نسل کی ریپ نظر آتی ہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ ایک تو جبری سلوک کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہو تم یہ ایکسیپٹ کرو جبری سلوک, تم اس پہ تنقید نہ کرو, تم اس کو ریزسٹ نہ کرو, یو ٹیک اٹ ایز وی گیو اٹ ٹو یو. ابھی تو ہم وہ بات کر رہے ہیں, ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسرائیل بولے بھئی تم پیسفل پروٹیسٹ کرو گے, جیسے کچھ سال پہلے بہت سے فلسطینیوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ غزہ میں وہ جو غزہ کی فینس ہے ادھر تک آ گئے تھے مارچ کر کے, پیسفل پروٹیسٹ ہے کتنے ہزار, اور ان میں 200 بندہ مار دیا, پیسفل پروٹیسٹ میں مار دیا. کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی حماس صرف غزہ میں ہے, ویسٹ بینک میں نہیں ہے, ویسٹ بینک میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی حماس کو آپ ختم کرو, معاملات جو ہے نا پھر ہم دیکھیں گے. تو ویسٹ بینک میں تو حماس نہیں ہے, ویسٹ بینک میں بھی آپ جو ہو ان کو مارتے رہتے ہو, ان کی زندگی حرام کرتے رہتے ہو, ان کے نیبرہڈز میں آپ نئے یہودیوں کو سیٹل کرا کے ساتھ ان نئے یہودیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی ملٹری فورس دے دیتے ہو. تو اس وقت تو جو ہے مطلب جو صورتحال ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ بھئی وہ جو ہے نا مطلب ابھی ہم جو ڈبیٹس کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں, وہ تو اس سے بہت دور ہے ریالٹی. لیکن کیا کریں, اب ظاہر اتنی بے بسی ہے, اور آپ کی بات سن کے ہی میں اس وقت ذرا عجیب جذباتی سے کیفیت میں ہوں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جذبات کو ذرا قابو کر کے اس کو ایک لاجیکل آرڈر میں واپس گفتگو کو لے کے آنے کی کوشش کریں نا. کہ ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ لینڈ وائز آپ دیکھیں تو غزہ اور ویسٹ بینک 2 حصے ہیں فلسطینی ریاست کے جن کا کوئی زمینی تعلق نہیں ہے, بیچ میں اسرائیل ہے. تو یہ کس ذہین آدمی کے عقل میں آیا تھا کہ ہم جو 2 نیشن جو سولوشن ہے سو کالڈ, حالانکہ آپ کو یاد ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یونائٹڈ نیشن نے یہ سولوشن دیا تھا تو فلسطینی حیران پریشان سے ہو گئے تھے نا. یہ کیا کیا آپ نے کہ آپ نے ہمارے ملک میں آ کے پہلے قبضہ کیا, ہمیں اب زبردستی مائنورٹی بنایا, اور ہمیں ایسے 2 زمینوں پہ چھوڑ رہے ہیں کہ جو آپس میں کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. یہ میرے خیال سے پہلا پارٹیشن پلان ہے جس میں آپ نے 30% جو اس خطے میں, اور وہ بھی مطلب امپلانٹڈ فورسفلی لا کے چھوڑا ان کو, ایک امپلانٹڈ کمیونٹی. فورسفلی میں نہیں کہوں گا, زبردستی تو کسی نے نہیں کی, نہیں مطلب وہاں سے لوگوں کو ہٹانے میں, مطلب فلسطینیوں کو نہیں, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہودی آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے آئے, لیکن وہ ایک امپلانٹ تھا نا. وہ مطلب ان کا جو کلیم ہے وہ 4000 5000 3000 پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے پرانے. وہ یہ تو نہیں ہے کہ بھی 2 نسلیں 3 نسلیں 4 نسلیں پہلے ان کو وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا اور وہ ریٹرن کر رہے ہیں. اس امپلانٹڈ کمیونٹی کی بھی جو پرسنٹیج تھی وہ آئی تھنک عربوں کو ملا کے 30% یا کچھ تھی, اور آپ نے 30% کو جو ہے آپ نے قریباً 55% یا کیا ملک مطلب میجورٹی وہ ملک الاٹ کر دیا, اس لیے کہ بھئی اور مزید یہودی یہاں آئیں گے. میں ویسا کہاں ہوتا ہے. اچھا دیکھیں نا اس کے اندر نعرے بازی کیسے کی کہ لینڈ فار دا پیپل, کیا وہ نعرہ تھا کہ جو ہے کہ وہ ہاں کہ ایسے زمین جو بالکل بسی ہوئی نہیں ہے وہاں پر ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں کہ جو لوگ بالکل آپ نے اریز کیا. وہ میں ابھی نعرہ نکالتا ہوں, وہ بڑا عجیب سا ایک نعرہ تھا ان کا. وہ وہیں ہم واپس آتے ہیں ہسٹری کی فریمنگ کی آرگیومنٹ میں کہ آپ نے اس خطے کو پریزنٹ ایسے کیا کئی نسلوں تک کہ جیسے یہ تو ایک خالی جو ہے
چھوٹا سا ایک خطہ ہے جس میں جو ہے نا بیچارے یہودیوں نے بولا کہ بھئی ادھر ہم گھر بنا لیں. یہ دیکھیں یہ ہے a land without a people for a people without a land. اب اتنا بڑا تاریخی جھوٹ کہ جہاں پر لوگ کب سے بسے ہوئے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ خالی جگہ تھی اور ہم نے اس خطے پہ احسان کیا کہ ان لوگوں کو لا کے بسا دیا کہ جن کے پاس گھر نہیں تھے. اچھا دوسرا جو میں کہوں گا نا ہاف ٹروتھ اس کو ہم بڑی تسلی سے کہہ سکتے ہیں. اسرائیل اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کرتا ہے تو اس پہ جو ارد گرد کے عرب ممالک ہیں نا انہوں نے حملہ کیا تھا. اب اس کو پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ عرب حملہ تھا. حالانکہ ریئلٹی میں اگر آپ اس چیز کو اسٹڈی کریں تو وہ بیسکلی یہ جو نئے مملکت یہ بھی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے موقع اپنے نیشن اسٹیٹ کے لیے دیکھا کہ وہ تھوڑا سی اور زمین جو ہے نا اپنے بارڈرز میں انکلوڈ کر لیں. ان کی کوئی ادھر کے رہنے والوں سے ایسی ہمدردی نہیں تھی. یہ جو آئیڈیا ہے یہ جو بڑے عرصے تک پریزنٹ کیا گیا ہے ایک جسے ہم بولیں گے نا مونولیتھک عرب آئیڈینٹی کا بھی وہ ان اٹ سیلف ایک وہ بڑا خطرناک اور فلاڈ آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے آپ نے بیسکلی سسٹمیٹکلی فلسطین کے لوگوں کو ویسٹرن نیریٹیو میں ویسٹرن ہسٹری میں اریز کی ہے. اور اگر اس پرسپیکٹیو سے ایک آج ایوریج ویسٹ کا رہنے والا اسرائیل فلسطین کی جنگ کو دیکھتا ہے تو اس کا تو ایک بڑا سکیوڈ قسم کا ایون یہودیوں کا خود کا بڑا سکیوڈ قسم کا پرسپیکٹیو ہوگا نا کیونکہ وہ اب آپ نے ہسٹری ہی ٹویسٹ کر دی ہوئی ہے. اچھا وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جب ایک کوئی زمین پہ قبضہ کر کے ایک سوسائٹی بنائی جاتی ہے اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ ہر طرح کا ظلم ہوتا ہے لیکن جب وہ ایک سوسائٹی میں بدل جاتی ہے اور جو آدمی زمین خریدتا ہے آ کے اس کو تھوڑی فرق پڑتا ہے کہ پیچھے یہاں پر بالکل لوگوں کو ٹینک سے نکالا گیا تھا غلیل مار کے نکالا تھا گولی مار کے نکالا گیا تو کہتا میں نے پلاٹ لیا ہے میرا گھر ہے. میں نے یہی بات کی کہ جو ہے نا مجھے کیونکہ ہمیں خود اس کو سچویشن میں پاکستان میں تو میرے حال سے اس سے سب سے بڑا لیسن جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہی ہے. بات یہ ہے کہ منی اسرائیلز ہم نے بھی بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے منی اسرائیل جو ہے نا اور اسرائیلی یہ مینٹیلٹی صرف اسرائیلیوں میں نہیں ہے ہر طرف دنیا میں لوگوں میں ہے. میں نے ایک مثال دی تھی پاکستان میں اب جیسے کئی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں نام میں نہیں لیتا نام لینے کی ضرورت نہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں لیکن آپ ایک گیٹڈ کمیونٹی میں ایک بندہ مطلب میرے آپ جیسا اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ایک پلاٹ لے لیتا ہے ایک گھر بنا لیتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری بلا سے کہ بھئی وہاں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو گن پوائنٹ پہ ہٹایا گیا ہے یا ان کو ٹریکٹروں میں بھر کے دھکیلا گیا ہے یا وہاں نیچے ان کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں وی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے ہمارے پرسپیکٹیو میں یہ ہے کہ بھئی اب ہم نے تو جو ہے ایک لائف کی انویسٹمنٹ کر لی ہے نا. یہی مینٹیلٹی ایک اسرائیلی سٹیزن کی بھی ہے. ٹھیک ہے جو امریکہ سے یا یورپ سے ریسیٹل ہوا ہے اب اس کی جو بھی ریلیجس موٹیویشن ہو کیا موٹیویشن ہو کن انسیکیورٹی پہ ہو اس نے ایک زندگی اپنی تو انویسٹ کر لی ہے تو وہ تو اس کو بڑا جیلسلی گارڈ کرے گا. اور وہ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا میرے حساب سے انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بہت کم ایسے میں کہوں گا لوگ ہوتے ہیں کہ جو ریکگنائز کریں کہ وہ برے ہیں اور پھر بھی برائی کرتے رہیں. ٹھیک ہے یہ بڑی مشکل ہو جاتی بہت کم ایسے اپنے ذہن میں اچھے ہی ہوتے ہیں. بالکل انسان کے لیے جو ہے لازمی ہے کہ بھئی وہ کسی اور کے سامنے ہو نہ ہو اپنے ذہن میں وہ جسٹیفائی کر سکے اپنے آپ کو اپنے ذہن میں وہ اپنے آپ کو کنونس کر لے کہ بھئی نہیں ہم اچھے ہی ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اور آئی تھنک اس طرح کی سچویشن سے لیکن شاید اسرائیل کا مسئلہ یہاں تک نہیں ہے. میں جب لندن میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ میں نے کوئی لٹریچر دیکھا اور میری ایک ٹیچر تھیں وہ جیو تھی لیکن وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں روشن خیال اور دنیا کو بہت ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنے والی مذاہب کا احترام کرنے والی. تو میں نے کہا مجھے لگتا ہی ہے کہ جو اسرائیلی لٹریچر جو میں نے دیکھا ہے جو ان کے فار رائٹ کا تو یہ تو ایک ڈی ہیومنائزیشن کا پروسیس ہے کہ وہ فلسطینیوں کو انسان ہی نہیں مانتے.
تو انہوں نے تائید کی, انہوں نے کہا ہاں یہ مسئلہ تو ہے. اور ابھی تو ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہیومن اینیملز جیسی ٹرمز استعمال کی اسرائیلیوں نے اور ان کے منسٹرز نے. تو اب یہاں تک تو بات نہیں ہے نا کہ میں اپنے بارے میں اچھا یا برا ہونے کا تصور کیا رکھتا ہوں, یہ تو بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے. اس سے آگے بڑھ کے میں آپ کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں نے جو ہے ایک دفعہ کسی کو یہ کہی تھی, ایک کہانی ہے, یہ میں اس میں آتا ہوں نارس میتھولوجی کی ایک کہانی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. نارس میتھولوجی میں ان کا جو سب سے بڑا دیوتا ہے نا اوڈن, اس کو ایک پیشن گوئی ہوتی ہے. جو تھور کا والد ہے. تھور کا والد ہے, ہاں. تھور کے والد کو جو 3 وہ ہیں خواتین ہیں, کہہ لیں آپ 3 خواتین ہیں جو زندگی کی جو ہے نا نصیب کی ڈوریوں سے کچھ بون رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب آگے نصیب مزید بون رہی ہوتی ہیں. تو وہ اس کو پیشن گوئی کرتی ہیں کہ جو ان کا آخری وقت ہے ریگناروک, اس میں جو تھور کے والد ہیں اوڈن, ان کی جو وفات ہوگی وہ ایک بڑے سے بھیڑیے کے ہاتھوں ہوگی جو ان کو نگل جائے گا. اچھا, مزید بات یہ نارس میتھولوجی کی جو ہے نا کہ نارس میتھولوجی کا کوئی بگننگ اینڈ نہیں ہے, وہ بڑی ایک سائیکلیکل چیز ہے. اس میں آپ کسی بھی ہاں نہیں, وہ آپ کسی بھی پوائنٹ میں جمپ کر دیں وہ ایک ریپیٹنگ سائیکل ہے. تو مطلب یہ کہانی کیا پیشن گوئی سے شروع ہوتی ہے, یہ کہانی جو ہے کہیں اور سے شروع ہوتی ہے, وہ مزیدار چیز ہے, وہ ایک الگ ٹاپک. خیر, تو ان کو جب پیشن گوئی ہوتی ہے کہ بھئی ایسے ایک بھیڑیا ہوگا وہ آپ کو کھا جائے گا, کچھ دن میں ایک بھیڑیے کا بچہ جو ہے نا کالے رنگ کا ان کے سامنے آ بھی جاتا ہے. اچھا, یہ جو ہے اس بھیڑیے کے بچے کو پیشن گوئی سے ریلیٹ کر کے جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ایک ایسی ڈوری سے باندھ دو کہ جو جتنی کھینچی جائے اتنی وہ کستی جائے گی. مطلب شروع سے آپ ایک طرح سوچو ہماری زبان میں وہ اس فیر سے پیشن گوئی کے وہ ریپریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور اینڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھیڑیا ایک دن جو ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ریپریشن کے خلاف ریبیل کر سکے, تو پیشن گوئی پوری کر دیتا ہے اور نگل لیتا ہے, رسی توڑ کے آ جاتا ہے. ہاں, اس میں جو ہیں ٹریڈیشنل اس کی انٹرپریٹیشن ایک یہ ہے کہ بھئی کیا آپ اپنے نصیب سے اسکیپ کر سکتے ہو, سو فورتھ. جو مجھے ایک اچھی لگی تھی انٹرپریٹیشن, ایک گیم نے یہ مجھے دی تھی, مزے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ شاید اگر اس پیشن گوئی کو اگنور کر کے یہ جو تھور کے والد ہیں اوڈن اس بھیڑیے کو پیار محبت سے پال لیتے تو بھیڑیا نہ نگلتا. کئی بار آپ ایک پیرانویا میں کہ بھئی یار اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو ان کی اوقات دکھا کے, ان کی جگہ دکھا کے, ان کو ڈی ہیومنائز کر کے, ان کو ریپریس کر کے نہ رکھیں تو یار یہ تو ہمیں کھا جائیں گے. میرے خیال سے یہ ایک پھر سیلف فلفلنگ پروفیسی بنتی جاتی, کیونکہ دیکھیں وائلنس جو ہے نا, وائلنس یا تو کمپلیٹ ایریڈیکیشن میں اینڈ ہوگی یا وہ پرپیچویٹ ہوگی. آپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہے بھئی میں آپ کے کسی خاندان کے ساتھ یا آپ کے ساتھ, میں آپ کو اگر کچھ اور نہیں ہمارا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور میں آپ کو تھپڑ مار دوں تو آپ کو چین نہیں پڑے گا جب تک آپ ایٹ لیسٹ ایک تھپڑ مجھے بھی نہ ٹکا دیں. وہ وائلنس جو ہے وہ پرپیچویٹ ہوتا رہتا ہے, انلیس کہ یہ کہ کوئی نیلسن منڈیلا آئے. اور وہ جو ساؤتھ افریقہ کے اندر نیلسن منڈیلا کی بڑے مزے کی اگزامپل ہے, کیونکہ نیلسن منڈیلا کو بڑے عرصے تک تو ویسٹ میں ٹیررسٹ مانا جاتا تھا. واچ لسٹ پہ تھے, ٹیرر واچ لسٹ پہ تھے یو ایس نہیں, ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ تھے. ڈکلیئرڈ ان کی جو موومنٹ ہے وہ ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ موومنٹ تھی. بات یہی ہے کہ میں تو اس جو ہوں نا ٹائم کے ساتھ ساتھ 10 سال مجھے جرنلزم میں ہو گئے ہیں, اور یہ دہشت گردی کا جو ٹیررزم کا جو لیبل ہے نا, یہ مطلب اس سے پہلے 10 سال پہلے یہ زیادہ پاپولر ہوا ہے. میں تو اس لیبل کے ہی خلاف ہوں. ٹیررزم کا جو لیبل ہے نا, ہم واپس فریمنگ والی بات میں آتے ہیں. ٹیررزم کا لیبل بیسکلی امپلائی یہ کرتا ہے کہ یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا, ان کے جو ایکشنز ہیں یہ سینس لیس ہیں, اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے. حالانکہ میں یہ کہوں گا کہ ایون جو کہنے کو صحیح معنوں میں لوگوں کی نظروں میں سینس لیس ہے نا, جیسے ایک امریکی لڑکا جو گن لے کے اسکول آ جاتا ہے اور اپنے کلاس فیلو کو مار دیتا ہے,
اس کی بھی کہانی کو آپ پروب کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی سینس لیس نہیں ہے. کوئی چیز، کوئی پرابلم کہیں اس کے ذہن میں وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہو، فیملی ایشوز ہوں، بولینگ، واٹ ایور، انفلوئنس ہو انٹرنیٹ سے غلط قسم کا، تک ہے. ہم اس سینس کو دیکھ کے اس سینس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں تو ہم وائلنس کو میرے خیال سے اوائڈ کر سکتے ہیں اور اینڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ٹیررزم کا لیبل ہے، یہ بیسکلی ایک عام پبلک کو کنونس کرنا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں نا، یہ جانور صفت لوگ ہیں، ان سے تم بات کرنے کو بودر بھی نہ کرو. جو حماس کے لیے اب استعمال ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں کے لیے بالکل استعمال ہوتا رہا ہے، بالکل. اور بڑا سلیکٹیو یوز ہے نا اس کا، کہ نہیں ہمارے خاص گروپ کے ساتھ آپ ٹیررزم کا لیبل لگا دیتے ہیں، اور اگر اس سے بھی ہولناک کام دوسرا گروپ کرا تو وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. یہ اصل میں جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے نا، یہ ہر حکومت نے اپنی ٹول کٹ میں اس کو شامل کر لیا ہوا ہے. کسی بھی طبقے کی ڈیمانڈ اگنور کر کے یا کسی بھی اس کا موقف اگنور کر کے آپ نے ریپریس کرنا ہے نا، تو آپ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. ہم کشمیر میں یہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم فلسطین میں یہ دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے برخلاف آپ جانتے ہیں کہ یو این میں یہ بات ہے کسی ڈاکومنٹ میں کہ اگر کہیں کولونیل سیٹلرز ہیں، کولونیلزم ہے، تو آپ وائلنس کو ایز اے ٹول فار فریڈم ٹو لمیٹڈ ایکسٹینٹ استعمال کر سکتے ہیں، جو اس طرح کے گروپس ہیں. تو مطلب یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ بائی ڈیفینیشن فلسطینی پھر ٹیررسٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ ان کو آپشن تو دیں نا، پیسفل کوئی الٹرنیٹیو تو دیں. ہم باتیں کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کی جہاں پیسفل انہوں نے پروٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ ہمارے بھی جو کچھ بڑے دانشور حضرات ہیں، یا بلکہ کچھ میں نے مذہبی جدید لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو فلسطین کے معاملے میں اتنا بے حسی سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ فلسطین میں لوگوں کو پیسفل پروٹیسٹ کرنا بھی نہیں آتا، ان کو لیگل رائٹس کا نہیں پتہ، ان کو ہیومن رائٹس کا نہیں پتہ، اور مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی کوئی ان سویلائز لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی جو ہے اسرائیل وہاں پر موجود ہے، اور فلسطینیوں کی وجہ سے ہی سارے ٹینشن ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے پاکستان کی. میں تو فلسطین کے معاملے میں اسپیشلی یہ کہتا ہوں، دیکھیں بھئی ان کی جو یوتھ ہے خاص طور پہ، اس کو تو آپ نے ایک بہتر زندگی کا ویژن بھی نہیں دیا ہوا نا، آپ نے وہ پاسبلٹی ایلیمنیٹ کر دی ہے. چلیں ایک طرف ہوتا ہے کہ بھئی یار چھوڑو بھائی، تم اپنی زندگی پہ فوکس کرو، تم یہ بن جاؤ، تم یہ پروفیشنل بن جاؤ، تم اپنا گھر کر لو. ایک عام فلسطینی کی کیا زندگی ہے؟ بجلی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں. ٹھیک ہے، جب اسرائیل کا موڈ ہوا بمباری کر دے، جب ان کا موڈ ہوا نئے سیٹلر بھیج کے ان کو بولے اچھا ساؤتھ میں چلے جاؤ، اچھا اب ادھر سے موو ہو کے ادھر چلے جاؤ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ایک جو ورلڈ وار 2 کے زمانے میں آئی تھنک پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، ہیری ٹرومن، اس کا کوٹ بھی ہے. وہ بھی بڑا ویسے کرسچن زائنسٹ آدمی خود تھا. وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ بھئی آپ ایک طبقے کو اوور نائٹ تو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو ٹیک دیئر لینڈ پیس بائی پیس، سم تھنگ لائک دیٹ. میں ایگزیکٹ مجھے کوٹ یاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہولے ہولے جو ہے قبضہ کرو، وہ یہی ہے. ابھی ایک اور بھی ہے، اب ایک بڑی مزے کی بات، بڑی کنٹروورسی اس چیز پہ ہو رہی ہے، اور ویسٹ یہ بھی ایک جو ہے نا ویسٹرن میڈیا ایک پریزنٹ کر رہا ہے کہ باقی عرب ممالک جو ہیں، باقی مڈل ایسٹرن ممالک جو ہیں، وہ ریفیوجیز لینے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے، باقی جو جیسے کہ جارڈن ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، ایجپٹ جو ہے بھئی اس نے وہ غازہ کا ٹنل بند کر دیے کہ ادھر نہ ہو. وہ اس کو فریم کریں کہ بھئی یار ان میں ہیومینٹی نہیں ہے. اسرائیل کی بات نہ کرو جو ان کو ڈیلی بمباری کر رہے، جس نے پر ڈے، میں نے مطلب ہم نے میگزین میں بھی نمبر ہم چلایا تھا، 1000 بامز اے ڈے گرائے ہیں غزہ پہ، وائٹ فاسفورس استعمال کیے جو کہ وار کرائم ہے. ٹھیک ہے، ہاسپٹل 2 بار اٹیک کی ہے. دوسرے والے اٹیک پہ انہوں نے جب ہوا شروع ہوئی ہے گلوبل تو ان کو ہوا ہے.
میں بھی الزام لگا دیا کہ وہ غزہ سے ہی کوئی مس فائر ہوا ہے. کل میں BBC دیکھ رہا تھا تو وہ رشی سوناک نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بھائی یہ اسرائیل نے تھوڑی مارا ہے, یہ تو غزہ والوں نے اپنا ہاسپٹل خود ہی تباہ کر لیا ہے. بالکل بالکل. بتائیں کون مانے گا ان کی اس کو بھی جو ہے مطلب وہ بڑی مرکی ہے, کیونکہ اپیرنٹلی TRT نے اپنی انویسٹیگیشن کی اور اس نے وہ دکھایا بھی ہے کہ وہ سپلائسڈ فوٹیج ہے. وہ جہاں سے کہنے کو جیسے وہ راکٹ کہہ رہے ہیں فائر ہوا ہے, وہ ایکچولی فلم میں کے فریم میں دوسری طرف ہے اور دھماکہ دوسری طرف ہوا ہے. بڑی کنفیوزنگ. یہ تو سب کرتے ہی رہتے ہیں. ہاں خیر, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا آپ فریمنگ یہ دیکھو کہ بھائی آپ بیسکلی کہہ رہے ہو کہ جو عرب ممالک ہیں وہ ان ہیومین ہے کیونکہ وہ ریفیوجی لینے کو تیار نہیں. بھائی وہ ریفیوجی کیوں لے, تاکہ اسرائیل جو ہے لوگوں کو ڈسپلیس کرتا جائے اور اب آپ تسلی میں بیٹھ جاؤ کہ بھائی چلو ریفیوجی تو وہ آ گئے اور زمین پہ قبضہ کرتا تھا. ایک یہی جو ہے ایون اور اس میں تو باقاعدہ مطلب اسرائیلی کئی فگرز ہیں جن کے یہ اسٹیٹڈ بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو مسلمان ہیں اسپیشلی جو فلسطینی, ہم چاہتے ہیں یہ جا کے یورپ میں ریفیوجی بن کے رہیں یا کہیں اور ریفیوجی بن کے رہیں, ادھر نہ رہیں. دیٹس دا ایم کہ بھئی اب ٹھیک ہے, اب آپ نے ڈسپلیس کر دیا, اوکے یو نو سو واٹ, ایٹ لیسٹ وہ اب ویسٹ آ گئے ہیں. یہ چیز بڑی خطرناک ہے. اچھا لیکن اس میں ایک چیز بڑی جو ہم جو مسلمان یا خاص طور پر پاکستانی ہم مس کرتے ہیں وہ یہ کہ سارے یہودی اس کام میں شامل نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے نا یہودیوں کے لیے بہت زیادہ جنرلائزیشن ہو جاتی ہے. اور یہودیوں کے لیے میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ ایک عجیب طرح کی نفرت بھی موجود ہے جو سینس لیس, یہ سمجھ بھی نہیں آتا. ظاہر ہے اس کی علامات یہ اسرائیل کی حرکتیں, یہ سارا وار کا مسئلہ یہ ہے, لیکن کسی بھی قوم کو ایک جنرلائز کرنا یہ تو بہرحال ہماری مذہب کی بھی تعلیم کے خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. تو اس میں ذرا یہ بتائیں کہ ان کچھ یہودیوں کے بارے میں جیسے نوم چومسکی ہے اور جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود یہودی ہوتے ہوئے اسرائیل کے آپریشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے. نہیں ہے, میں اس کو سن رہا تھا, ایک نارمن فینکلسٹین ہے پروفیسر, انہوں نے جو ہے بڑے اسٹرانگ الفاظ میں اپنی زندگی میں کنڈیم کیا ہوا ہے اسرائیل کی اس کو یہودی ہوتے ہوئے. تو ہیں انڈیویجول فگرز ہیں, لیکن دیکھیں ایک بات یہ ضرور ہے, ٹھیک ہے, کہ اسرائیل کے معاملے میں جو ہے نا وہ وائسز کم ہیں یہودی کمیونٹی میں. خود ایک جو ہے نا ایٹ لیسٹ ووکل سیگمنٹ میں وہ فگرز بڑے کم نظر آتے ہیں. ابھی جو ہے آپ ہالی ووڈ کو اٹھا لیں, ٹھیک ہے, اور کئی ایکٹرز کس قسم کے بیانات کر رہے ہیں. آپ فور اے سیکنڈ امیجن کریں کہ بھئی کوئی مسلمان اس طرح کی بات کرتا 9/11 کے بعد, ٹھیک ہے. مجھے جو ہمیشہ ہوتا ہے نا وہ جو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, ایک اوباما کی میں پڑھ رہا تھا, آئی تھنک اوباما کی اپنی بایوگرافی میں بھی ہے, وہ جو ہے نا بات کچھ ایسی سی کرتا ہے کہ بھئی مجھے تو نہیں سمجھ آتے مسلمان, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی میں افریقہ جاتا ہوں, میں ایسٹ ایشیا جاتا ہوں, اور جو یوتھ ہے اسپیشلی وہ انٹرسٹڈ ہے ڈیولپمنٹ میں, اکنامک اپرچونٹی میں, اس میں, ٹھیک ہے, زندگی جینے میں. اور میں یہ جو مسلمان ممالک ہیں میں ادھر جاتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتے, اور اس سٹیج پہ جب میں نے وہ پڑھی تھی میں خود ایک بڑے سیلف آپ کہہ لیں کرٹیسزم کا شکار تھا اس زمانے میں. اور مجھے خود یہ ہوتا تھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ, ہم کیوں نہیں چل سکتے دنیا کے ساتھ. لیکن میں نے جتنا اپنے آپ کو خاص طور پہ ایز اے جرنلسٹ چیزیں دیکھنا شروع ہوئیں, اور اسپیشلی یہ یوکرین کی جنگ کے بعد, اور اب جو ایک لوگ چیز بھول جاتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ جس دن سٹارٹ ہوئی ہے غزہ پہ اس دن بھی حملہ ہوا تھا, ایگزیکٹ اس دن جو ہے نا غزہ پہ بمباری ہوئی تھی. وہ 2 کالم کی خبر تھی اور یوکرین والی ہیڈ لائن تھی. تو میں ان ساری چیزوں کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جنرلائز کیا ہے اپنے نیریٹیو میں. اور جنرلائز کرنے سے زیادہ میں کہتا ہوں آپ نے ڈبل سٹینڈرڈز اور جو ہے نا ایک انفیئر ٹریٹمنٹ کیا اس کے ساتھ, آپ نے اس کو جسٹس نہیں پرووائڈ کی. میرا جو فیلنگ ہے نا, ہمارے شاید زیادہ مسلمان اس چیز کو آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتے, اس میں کچھ وجہ ہے, ہماری اپنی خطائیں ہیں. مسلمان جو ممالک ہیں اس میں ایجوکیشن کے اوپر اس طرح اتنا زور نہیں رہا, اور اس چیز کی وجہ سے ہم سفر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ایک
آرگیومنٹ کو جو ہے نا ایک پڑھے لکھے انداز میں آرٹیکولیٹ کر کے ایک تنقید کو رسپونڈ کر سکیں. مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو اسینشل ایک چیز ہے نا مسلمانوں میں وہ ہے کہ یار آپ ڈبل سٹینڈرڈ اپلائی کرنا بند کرو. ٹھیک ہے, آپ یہ کہنا بند کرو کہ بھئی امریکہ اٹھ کے افغانستان پہ اور عراق پہ حملہ کر دیتا ہے, اور عراق پہ اسپیشلی حملہ کرتا ہے جھوٹے گراؤنڈز پہ, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کے لیے, اور وہاں اس کے نتیجے میں جو عراقی مر جاتے ہیں, جو افغان سٹیزنز مر جاتے ہیں, وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے, وہ ہے, وہ تو بلکہ جسٹیفائڈ ہے کیونکہ ہم ان بیچاروں کو لبریٹ کرنے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مار مار کے ہم انہیں لبریٹ کرنے آئے ہوئے ہیں. لیکن اگر رشیا جو ہے, جس کو اگر آپ اس کانفلکٹ کو اسٹڈی کریں, میں جسٹیفائی نہیں کروں گا کیونکہ جنگ جو ہے آبویسلی جنگ میں تو سفر عام لوگ ہی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کانفلکٹ کو ایک پیور جو ہے نا کانفلکٹ کی بیسس کے پوائنٹ اس سے دیکھیں, لینس سے دیکھیں, رشیا کے پاس جسٹیفیکیشن تو ہے. ابھی آپ اس کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ, اب آپ یہ آرگیو کر سکتے ہو کہ پوٹن رجیم کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, رشین لوگوں کے لیے نہیں. جو نیٹو جو بیٹھی تھی, بالکل نیٹو جو ایکسپینشن ہے بھائی وہ ایک گراؤنڈ تو ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب اٹس مور آف ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ اس گراؤنڈ سے تو زیادہ ہے کہ بھئی عراق پہ کیا گراؤنڈ تھا. تو میں اس چیز میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی پھر یہ یوکرین کے اس میں مطلب جو سب سے مجھے مزیدار بات لگی تھی نا اور ہاریفک بات لگی تھی وہ یہ تھی کہ کسی ایک اینکر نے یا کسی ایک گیسٹ نے کسی ویسٹرن چینل پہ ایسی بات کی کہ بھئی یہ بغداد نہیں ہے, یہ جو ہے کوئی مطلب ہمارا بیچارہ بورے لوگوں کا یورپ ہے, یہ جو ہے یہ گورے لوگ ہیں ہمارے. گورا اس نے نہیں کیا, دیز آر پیپل لائک اس, یورپین کا لفظ استعمال کیا تھا. ہاں, دیز آر پیپل لائک اس. ٹھیک ہے, ابھی اسرائیل کے جو حماس کا حملہ تھا اس پہ بڑا ایمفسائز کیا جا رہا ہے پیسفل جو ہے نا کیا پارٹیسپینٹس ایٹ اے میوزک فیسٹیول, کہ بیچارے میوزک فیسٹیول کو اٹینڈ کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ایک یہ چیز کہتا ہوں کہ یار آپ ایک سیکنڈ یہ دیکھو, میوزک فیسٹیول فار پیس, آپ ایک میوزک فیسٹیول ہولڈ کر رہے ہو غزہ کی فینس سے, اتنے مطلب کہ بھئی غزہ سے نظر آ جائے کوئی فینس سے دیکھ کے, آپ ان کی آنکھوں میں مطلب مرچیں نہیں مل رہے کہ یار یہاں دیکھو ہم کتنے آزاد ہیں, ہم میوزک فیسٹیول انجوائے کر رہے ہیں فار پیس. A few kilometers from that prison جو کہ وہ شاید یو این میں نے بات کہی تھی, ایک اوپن ایئر پریزن آپ نے وہ کیا. لیکن باہر لیکن لیٹس بی ویری آنیسٹ کہ وائلنس کہیں بھی ہو, چاہے اسرائیل کے اندر ہو, وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا پرابلم یہی رہا ہے کہ جیسے ہی ہم وائلنس کی کوئی بھی ایک جسٹیفیکیشن پیدا کر دیتے نا, بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز ہمارے اوپر ٹرن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, دیٹس ویئر اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں میں ایک ڈسلوژنمنٹ ہے تھا, چاہے وہ عرب مسلمان ہو, چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے وہ کہیں اور کا ہو, ایک سینس آف ڈسلوژنمنٹ ود دا ورلڈ آرڈر ہے. وہ اسی لیے ہے کہ بھئی آپ ہم سے بولتے ہو کہ آپ پہل کریں کنڈیمڈ کرنے میں اینی اینڈ آل فارمز آف, اور اس کے بعد چپ ہو جائیں, دوسری بات نہ کریں. نہیں کریں نہ کریں, وہ ایک ریلیونٹ ہے. بھئی آپ کسی امریکن سے ملتے ساتھ یہ بولتے ہو کہ یار آپ عراق اور افغانستان کو کنڈیم کرو, گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ایسیمیٹری کریٹ کی ہوئی ہے نا کہ آپ کا یا میرا ایز اے مسلمان انٹریکشن ود اینی ون ان دا ورلڈ اٹ شوڈ اسٹارٹ ود این اپالوجی فار دی انٹائرٹی. ہمارے لیے آپ یہ آرگیومنٹ نہیں دیتے کہ نو وی شوڈنٹ جنرلائز. ٹھیک ہے, نہیں, اٹ شوڈ بگن ود کہ بھائی نہیں آپ پہلے کنڈیم کریں حماس کو, طالبان کو, فلاں کو, ڈھمکاں کو, وائلنس کو, ٹیررزم کو. ہم کسی نارویجین سے مل کے آپ یہ بولتے ہو کہ آنڈرس بریوک کو جو ہے آپ کنڈیم کرو پہلے, یا آپ کسی نیوزی لینڈر سے ملتے ہو کہ بھائی وہ کیا نام ہے اس کا, برینڈن ٹینٹ کو وہ جو ہے کنڈیم کرے. نہیں,
اچھا ویسے وہی بہت اچھا نکتہ ہے کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپولوجیٹک ہو بھی گئے کہ ہم نے ایک اپولوجیٹک بیہیویئر اپنا بھی لیا نا کہ دنیا میں جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ آپ ایک سیلف کرٹیسزم کے دور سے کوئی شاید ہم میں ہی کوئی مسئلہ ہے. اور یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو اس پوائنٹ تک لے کے آ جائیں کہ ان کو سیلف ڈاؤٹ میں ڈال دیں کہ شاید واقعی میں ہم میں کوئی مسئلہ ہے. بالکل بالکل. اصل میں بات وہ آتی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ بڑے ویسٹ فیسنگ ہمیں ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ خاص طور پہ اگر آپ ویسٹ میں رہ رہے ہو, ٹھیک ہے, یا آپ ویسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہو, کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ان دیر سیٹنگ دا رولز آف دا گیم, ایک تو وہ والا اسپیکٹ آ جاتا ہے. پھر جو دوسرا ہے وہ یہ ہے, آئی تھنک ہم ایک اور ڈسکشن کر رہے تھے, ویسٹرن میڈیا ہم بہت کنزیوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے لیے جو سب سے میں کہوں نا ایک مزیدار مومنٹ تھا وہ یہ آذربائیجان آرمینیا کی جنگ تھی, ٹھیک ہے. مجھے انٹرسٹنگ اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہمارا آذربائیجان آرمینیا کی جنگ پہ کوئی اوپینین ہو, آئی ڈونٹ تھنک اس کا کوئی گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. نہ ہم آذربائیجان کو جانتے ہیں, نہ ہم آرمینیا کو جانتے ہیں, نہ ہمیں اس کانفلکٹ کی نیچر کا پتہ ہے. لیکن آذربائیجان میں ہمیں بہت لوگ جانتے ہیں. میں 2 دفعہ گیا ہوں, لاسٹ ایئر بھی گیا اور ابھی اس منتھ بھی گیا. اتنی عزت پاکستانیوں کی دیکھی, میں پریشان ہو گیا. اتنا تو پاکستان میں کوئی عزت نہیں کرتا. نہیں, اس کی وجہ ہے وہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں, ملٹری ایڈ سے زیادہ آذربائیجان اور ہمارا کچھ ریسیپروکل ہے. بہت پہلے کی تاریخ نہیں, وہ ایسینشلی جو کشمیر پہ ہمارے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ سٹانسز ہوتے ہیں, وی ریکگنائز دیئر رائٹ ٹو وہ جو ریجن ہے, آئی تھنک نگورنو کاراباخ کا ہے, کاراباخ, ہاں, اور وہ کشمیر پہ ہمارا اسٹانس انڈورس کرتے ہیں. آذربائیجان کی ہے بڑی انٹرسٹنگ ڈائنامکس کہ وہ مسلمان ہیں, شیعہ میجورٹی ہیں, ایران ان کے اینٹی ہے, وہ ایران کے اینٹی ہیں. اچھا, وہ آرمینیا والے کرسچن ہیں, وہ ایران کے الائے ہیں. آذربائیجان کے اندر میں دیکھا بہت سے لوگ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے. میں نے پوچھا بھائی آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو کہنے لگے کہ نہیں, وہ ہوتا ہی ہے کہ فلسطین والے آرمینیا کے ساتھ بڑی جو ہے نا وہ گھل مل کے ملتے ہیں اور پکچرز آتی ہیں. تو مجھے لگا کہ آذربائیجان والوں کا نا پورا کا پورا جو ورلڈ ویو ہے وہ آرمینیا سے ڈیفائن ہوتا ہے. نہیں, آبویسلی دیکھیں ان کا امیجیٹ کانفلکٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا کوئی اس پہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان, میں یہ کہہ رہا تھا جب وہ جنگ ہو رہی ہے ہمارا اسٹانس یہ ہونا چاہیے جنگ بری چیز ہے, اینڈ دیز گائز شوڈ جسٹ فگر آؤٹ اے پیسفل مینس ٹو ریزالو اٹ. بٹ آئی فاؤنڈ اٹ انٹرسٹنگ کہ جو ہے نا جب یہ جنگ چلی ہے, بہت سے خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو پاکستانی ہیں ویسٹ فیسنگ, انہوں نے پرو آرمینیا اسٹینس لینا شروع کیا. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مطلب جو ہے نا سگنیفیکنٹ آرمینین کمیونٹی کے ممبرز ہیں یو ایس میڈیا میں, مطلب وہ بینڈ ہو گیا سسٹم آف اے ڈاؤن, اس کا لیڈ سنگر آئی تھنک آرمینین ہے, باقیوں کا مجھے نہیں پتا. کیم کارڈیشین آرمینین امریکن ہے, ٹھیک ہے. اس طرح 3-4 لوگ ہیں اور انہوں نے بڑا ووکلی جو ہے نا پرو آرمینیا پوسٹس اور سٹانسز شیئر کرنا شروع کیے تھے. اب کیونکہ ہم ان کا میڈیا کنزیوم کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ہمارے جو لوگ جو ہیں نا, میں اس کو کہتا ہوں ایک بڑا مزے کا آئیڈیا ہے. میں کسی دن کسی سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے ہمارا ذہن کالونائزڈ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ ویسٹرن میڈیا کنزیوم کرتے ہیں انکریٹکلی, اسی کو گلوبل میڈیا بھی کہتے ہیں ویسٹرن میڈیا کو, اور تو مطلب جو ہے نا آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی یا نہ جانتے ہوئے بھی آپ کے کچھ جو ہے نا آپ وہ ایڈاپٹ تو کر رہے ہیں اسٹانسز, بیکاز یو اسٹارٹ سینگ اٹ ایز اے نارمل. اور یہی ہم میرے خیال سے ڈسکس کر رہے تھے کہ وی سی اٹ ایز گلوبل میڈیا, یہ ویسٹ کا میڈیا ہم اسے گلوبل میڈیا کے طور پہ دیکھتے ہیں, لیکن ان کی پرائم آڈینس لوکل ہے, ڈومیسٹک ہے. چاہے وہ ان کا نیوز میڈیا ہو, وہ جو سلانٹ لیتے ہیں, وہ جو سٹانسز لیتے ہیں, وہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے ایک وہ نیریٹو بنا رہے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک ایکسیڈنٹل یا ایکسیڈنٹل سے زیادہ اب میں بولوں گا انہیں بھی پتہ ہے, لیکن وہ ایک سیکنڈری ایم ہے دنیا میں اپنا جو ہے نا سٹانس وہ کنونس کرنا. ایک طرف وہ بات ہے, ایک طرف یہ بات ہے کہ بھئی جرنلزم میں اسپیشلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی ویسٹرن میڈیا کو جو ہے اس کی انڈورسمنٹ کو, اس کے
جو ہے آپ کہہ لیں پریکٹسز کو، اس کی کیا ہم بولیں گے، پورا اسٹرکچر اور ہم ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ بھئی وہ زیادہ کریڈیبل ہے. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ایک سویس میں جو ہم نے پڑھائی کی اس میں ہم نے زیادہ تر ویسٹرن میڈیا کو ایک کریٹیکل اس سے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے. اس کے بعد یہی آرمینیا، آذربائیجان، یوکرین، رشیا، فلسطین، اسرائیل، اور اس طرح بہت سی اور چیزیں، افغانستان آنیسٹلی. اس کے اوپر جو کانورزیشن ہے، میں ایک تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھئی جتنی بھی ریسٹرکشنز ہوں لوکل میڈیا پہ، لوکل جرنلسٹ سے بہتر لوکل سچویشن نہیں سمجھتا. ایون مطلب شہری لیول پہ میں نہیں، حالانکہ میرا اپنا تعلق کوئٹہ شہر سے ہے، لیکن میں نہیں جانتا کوئٹہ کی سیاسی سچویشن کیا ہے یا آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، کیونکہ میں بڑے عرصے سے گیا نہیں ہوں. میں کراچی سے واقف ہوں، آپ کراچی سے واقف ہو. تو ایک تو میں اس چیز پہ آیا ہوں کہ جو ہے نا ویسٹ میں بیٹھا ہوا بندہ یا ویسٹ میں بیٹھا ہوا جرنلسٹ، اس کا ایک بڑا سرسری پرسپیکٹیو ہوگا ایک سچویشن پہ. پھر ویسٹ کے اندر جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے، اب میں آپ کو، ہم پاکستان کی اٹھا لیتے ہیں بات، اور میری تو اس پہ بڑی انڈین سے بھی مطلب فرینڈلی بحث رہتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا سٹانس ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہم سب تو ایک ہیں، تو اتنا فساد کیوں. میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ایک نہیں، آپ بات کیا کر رہے ہو. پھر میں انہیں پاکستان میں نیچر بتاتا ہوں سوسائٹی کی، یار ایون ایتھنک اس سے زیادہ، ریلیجس اس سے زیادہ فیملی اورینٹیڈ، کلین اورینٹیڈ الیجنسز ہیں. وہ بھی کوئی فلاں کمیونٹی سے ہے تو اس کا جو ہے پیرانویا ساری باقی کمیونٹیز تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے. وہ شادیاں بھی اپنی برادری میں کرے گا، وہ میل ملاقات بھی زیادہ تر اپنی برادری میں رکھے گا، وہ فیورز بھی اپنی برادری سے انلیس کہ وہ کہیں اربنائزڈ کلچر میں آ کے بدل جائے اور وہ ان چیزوں سے نکل جائے. ایون میں نے اربن ان میں دیکھا ہے کہ جو ہے نا مطلب بہت کم ہے ہم جیسے لوگ ہیں جو تھوڑا سا، اور ہمارے میں یہ کہوں گا کہ ہم آدھے گورے ہیں ہم، تھوڑا سا ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا. میں تو ایک یہ بڑی مزیدار بات میں کرتا ہوں کہ ہم آدھے کرسچن ہیں، ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا. اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بھئی اگر آپ ایک ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم سے گزرے ہو، ٹھیک ہے، جو ویسٹرن سیکولرزم ہے نا، بیسکلی خدا کے بغیر کرسچینٹی ہے، صحیح ہے. وہ جو ویسٹرن مورل ویلیوز ہیں، جو ویسٹرن انٹلیکچوئل ویلیوز ہیں، وہ ساری کرسچن ویلیوز ہیں. اگر آپ اس کو مطلب کرٹیکل اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھو نا. اور میں نے تو یہ فیل کی ہے کہ ہمارا یہ جو طبقہ ہوتا ہے جو ویسٹرن ایجوکیٹڈ ہے پاکستان میں رہ کے، ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے لوگوں سے ریلیٹ کرنا ان دا ویسٹ یا ود ادر ویسٹرن ایجوکیٹڈ پیپل. ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے ملک میں نان ویسٹرن ایجوکیٹڈ لوگوں سے ریلیٹ کرنا. ہم ان کی موٹیویشنز نہیں سمجھ پاتے، ہم ان کی پرائیورٹیز نہیں سمجھ پاتے، ہم ان کا ورلڈ ویو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ وہ ہماری طرح آدھے کرسچن نہیں ہیں. یہ میرا ایک، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے ریئیکٹ کروں اس بات پہ. چلیں چھوڑیں. صحیح، ہاں مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت جو اگین ویسٹرن جو میڈیا ہے اس کے اندر اتنا جو لیول آف ہپوکریسی غزہ کے بارے میں آیا ہے، مہدی حسن کو افیئر کر دیا، وہ کچھ عرب جرنلسٹ جو BBC تھے ان کو سسپینڈ کیا ٹویٹس پہ، تو یہ جو اتنا بڑا مورل ویکیوم اب ہمیں نظر آ رہا ہے ویسٹ میں، یہ پہلے بھی تھا، ہم نے اب دیکھا ہے، یا اب سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ نظر آنے لگی ہے؟ آئی تھنک اس میں 2-4 چیزیں دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ اب اس کو آپ کنسپریسی تھیوری بولیں، لیکن فیل تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کسی قسم کی ملٹری انٹرونشن پریپیئر کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو بہت سے لوگ پاکستان میں رہ کے خاص طور پہ نہیں اسٹڈی کر رہے، میرا ایک شوق ہے، میں ملٹری خبروں سے بھی واقف رہتا ہوں، ایک پرسنل انٹرسٹ ہے. امریکہ اسپیشلی میں ریکروٹمنٹ کرائسس ہے، ٹھیک ہے، ان کی ملٹری میں ریکروٹمنٹ کرائسس ہے. لوگ فوج میں جانا پسند نہیں کر رہے، بالکل، بس وہ ڈس ایلوژنڈ ہو گئے افغانستان عراق کے بعد سے بڑے عرصے تک، کیونکہ جو ہے نا کچھ ویسی جو ویسٹرن سوسائٹی کے اندر چینجز آئے ہیں، جو بڑے عرصے تک ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ بھئی
پرو نان وائٹ کمیونٹیز ایک پالیسیز اور سٹانسز رہے ہیں جو وہ ایک طبقہ ہے نا ٹریڈیشنلی یو ایس میں خاص طور پہ جو ملٹری ریکروٹمنٹ کے لیے وہ کرتا ہے تو وہ نہیں حصہ لے رہا اس میں. ایک ہے یہ چیز ایک کرائسس ہے. اگر آپ وہ ایون رپورٹس پڑھیں جو کانگریس کو پریزنٹ ہوتی رہی ہیں وہ بڑا سویئر ہے. ایون یہاں تک وہ ہیں اب وہ رومرز ہیں کیا ہیں لیکن اس پہ بھی بڑی بحث اور وہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. جیسے ویتنام وار میں ڈرافٹ کیا تھا. ڈرافٹ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت کے ایک لاٹری سی نکال دیتی ہے اور اگر آپ کا نام آ گیا آپ بیسکلی آپ کو فوج کو رپورٹ کرنا ہے یا جیل جانا ہے. ہاں وہ جبری طور پہ تو فوج میں شامل کیا. اسرائیل میں خیال سے سب سے زیادہ ہوتا ہے نا یہ اسرائیل میں ڈرافٹ نہیں مینڈیٹری سروس ہے وہ الگ ہے. ڈرافٹ ہوتا ہے لاٹری نکل آئی آپ کی لیکن ڈرافٹ یہ ہوتا ہے ڈرافٹ ایک ایکسٹراڈنری میجر ہے. ڈرافٹ ہوتا ہے کہ جب ایک ملک جس کے اوپر یوزلی یہ ڈیفینسو ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی جب ایک ملک جو ہے وہ پروفیشنل سولجرز یا پروفیشنل ملٹری پرسنل نہیں ریکروٹ کر پا رہا ہوتا ایک کانفلکٹ کے لیے تو وہ پھر جبری طور پہ جو ہے نا وہ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو میڈیا کا جو اسٹانس ہے اس وقت وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ ناٹ انٹائرلی لیکن مطلب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اسپیشلی جو رائٹ ونگ آپ کے وہ ہیں نا کیونکہ رائٹ ونگ امریکن بڑے خطرناک قسم کے بیانات ہیں. میں ایک وہ مزے کی بات مطلب ہمارے جو چیف ایڈیٹر ہیں ان سے ہی کر رہا تھا. میں نے کہا کہ جو ہے نا ایک ہمارا کانسیپٹ ہے مذہب کا جہاد کا جس کو ایک بڑا برا لفظ بنا دیا گیا میری نظروں میں ماڈرن دنیا میں. جہاد سن کے جو ہے ویسٹ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ جہاد جو ہے اگر آپ اس کے پرنسپل کو سمجھیں تو پہلے تو وہ انٹرنل اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے جہاد جو ہے وہ ایک سیلف امپروومنٹ کا بھی پروسیس ہے. جہاد وہ والا جہاد تو جو ہے میرے خیال سے چوتھی لیول پہ لاسٹ اسٹیج ہے وہ لاسٹ اسٹیج ہے اور وہ بھی اسپیشل سرکمسٹانس. اس کے اندر بھی پرنسپلز ہیں اس کے اندر پورا ایک رول بتایا گیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے سویلینز کو پروٹیکٹ کرنا ہے بچوں کو خواتین کو جو کہ بحال خیر. لیکن میں کہہ رہا ہوں چلیں وہاں تک نہیں جانتے. انہوں نے اس کو ایک بیڈ ٹرم کے طور پہ تو ایک ریپوٹیشن دے دی ہے لیکن آپ کے پاس سینیٹر لنڈزی گرہم جیسے لوگ ہیں جو ہولی وار ڈکلیئر کر رہے ہیں اسرائیل کے خاطر جو کہہ رہے ہیں کہ کرسچن امریکنز کے اوپر بیسکلی ایک طرح فرض ہے ٹو ٹیک پارٹ ان دا ہولی وار ٹو ڈیفینڈ اسرائیل. ٹھیک ہے اٹس اے سیکریٹ ڈیوٹی. تو ایک طرف آپ کے پاس وہ سیگمنٹ ہے. ٹھیک ہے انفیکٹ میں یہ بولوں گا کہ مزے کی بات یہ کہ لبرل جو میڈیا ہے اس کی طرف سے زیادہ ریزسٹنس آئی ہے. انہوں نے اور کچھ نہیں ایٹ لیسٹ فلسطینی یا مڈل ایسٹرن وائسز تو بلائی ہیں ڈسکس کرنے کے لیے ایک اسپیس تو دی ہے. جو چیز چینج ہوئی ہے میرے حساب سے پہلے سے وہ ہے سوشل میڈیا. کیونکہ ایک زمانہ تھا ایک تھیوری ہے اسپائرل آف سائلنس کی میڈیا اسٹڈیز میں بھی اور مطلب جب آپ ڈسکورس کو دیکھتے ہیں میس کام میں پڑھائی جاتی ہے بالکل کہ بیسکلی جو ہے مے بی ایک میجورٹی جو ہے وہ ایک ویو ہولڈ کرتی ہو لیکن کیونکہ جو پبلک ڈسکورس ہے اس میں وہ ویو زیادہ نہیں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے یا ہو ہی نہیں رہا ہوتا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ویو کو ہولڈ کرنے میں اکیلے ہیں. ٹھیک ہے یعنی کہ وہ سوسائٹی کے زیادہ تر افراد اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ میڈیا میں وہ بالکل انہیں لگتا ہے کہ وہ اکیلے اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں شاید ہم یہ ماننے والے کم لوگ ہیں. ٹریڈیشنل میڈیا جو ہے وہ گیٹ کیپ کرتا تھا کہ بھئی ٹریڈیشنل میڈیا جس میں اخبارات آ گئے جس میں ٹی وی ریڈیو وغیرہ آ گیا کیونکہ ایک بڑا سلیکٹ گروپ ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے جو کہ ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں انفارمیشن اور وہ 2 وے کمیونیکیشن نہیں وہ 1 وے کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے تو اس چیز کی وجہ سے وہ اسپائرل آف سائلنس میرے خیال سے آسانی سے کریٹ ہو جاتا. ابھی بھی ہوتا ہے اسپائرل آف سائلنس کریٹ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص آن لائن نہیں ہے اور ہر شخص جو آن لائن ہے وہ ووکل نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. لیکن ایک جو چیز ضرور سامنے آئی ہے اس دفعہ
وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اب جیسے اسرائیل کے جو بیانات ہیں ان کو چیلنج کرنا شروع کیا ریئل ٹائم میں. بہت سے اینکرز ہیں جنہوں نے, جیسے پیئرز مورگن نے جو ہے ایک چیز کی کہ نہیں میں نے تو یہ بات نہیں کہ ان ریئل ٹائم ٹک ٹاک پہ کسی نے اسٹچ کر کے اس کا وہ کامنٹ اور یہ کامنٹ ساتھ جوڑ کے ڈسیمنیٹ کر دیا. اب بڑا مشکل ہو گیا. بسام یوسف والا کتنا آئیکونک انٹرویو ہے. بالکل, تو وہ حیران کر دیا. اور اس نے جو 2 سوال چھوڑے نا آخر میں کہ آپ کہتے ہیں کہ حماس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ ہے, تو بھائی ویسٹ بینک میں کون سے حماس ہے, اور آپ اس دفعہ بامبنگ کر کے کیا نیا نتیجہ نکالیں گے, کیا اچیو کریں گے جو آج تک آپ کارپیٹ بامبنگ کر کے اچیو نہیں کر سکے. وہ بات اس باتوں کا کوئی جواب ہے نہیں. اچھا آخری اگر ہم 2 سوالوں کی طرف آئیں, سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ کہ جو انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس کو اچانک سے تو نہیں ہوا, کچھ ہوا ہے کہ پہلے تو یہ بہت ہی پرو پیلسٹائن لائن 3 کی لوگ, چاہے وہاں پہ ہندو ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, سب ہی ایک فلسطین کو اپریس کمیونٹی کے طور پہ دیکھتے تھے, بلکہ ریلیٹ کرتے تھے نا کہ ہمارے بھی جو کالونائزر تھے وہ برٹشرز تھے, ان کو بھی جو ہے UK نے کالونائز کیا, ہم دونوں وکٹمز ہیں. یہ انڈیا والوں کو کیا ہو گیا کہ اچانک سے فلسطین کی جگہ وہ اسرائیل کو ابو بنا کے بیٹھ گئے؟ اصل میں نہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں جو اور بڑا مزیدار نیکسس ہے, وہ تو جو ہندو رائٹ ونگ ہے نا, وہ ایک بڑا زبردست سا سین اس سینس میں لگتا ہے کہ ایک طرف وہ ہٹلر کو سے انسپریشن لیتے ہیں اور دوسری طرف وہ اسرائیل سے انسپریشن لیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہیں, عجیب سا پیراڈاکس نہیں ہے, یہ بڑی مزیدار چیز ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی میں کہوں گا انوسینس میں شو کر دی ہے کہ اسرائیل اور نازی جرمنی میں فرق نہیں ہے. ارے ہاں یہ نائس, یہ تو اینگل میں نے سوچا نہیں. ہاں نہیں, وہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے کہ بھئی جب آپ اس کو اس فریم آف ریفرنس کے بغیر دونوں ایگزامپل ایک کمیونٹی کے سامنے چھوڑ دیں تو وہ تو پیٹرن پکڑ کے, اس کو تو ہمیں ہندو نیشنلی جو رائٹ ونگ والے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کو بتایا کہ اسرائیل اور جو ہٹلر ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں, دونوں سے انسپریشن لے رہے ہیں. بالکل بالکل نہیں, اصل میں سین یہ ہے. دیکھیں یہ میں واپس آتا ہوں جو ہم ٹیررزم کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ٹیررزم کا جو لیبل ہے نا, میرے خیال سے بڑا خطرناک لیبل ہے اور اس پہ بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. ٹیررزم کا لیبل امریکہ نے استعمال کیا افغانستان میں جنگ لڑنے کے لیے اور عراق میں جنگ لڑنے کے لیے, حالانکہ جو 9/11 کے اٹیکرز تھے وہ سعودی عرب تھے, سعودی عرب سے تھے غالباً سے تھے. ہاں ہاں سعودی عرب سے تعلق بتایا جاتا ہے ان کا, بتایا جاتا ہے صحافیانہ زبان میں گفتگو کر لیتے نا, ریپورٹڈلی اللیجڈلی. بالکل, مطلب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ کہ ان کے پاسپورٹ اصلی تھے نقلی تھے کیا تھے. وہ اور بڑے مزیدار مسلمان وہ فنڈامنٹلسٹ تھے, جن میں سے ایک جو ہے اب کیا میں کہوں کہ اس کی بڑی کلرفل سی زندگی تھی جو بتایا جاتا ہے, لیکن جو ایک رات پہلے کے قصے سنائے جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. لیکن خیر جو ہے نا وہ چیز اسرائیل اڈاپٹ فوراً کرتا ہے, فوراً امیجیٹلی فلسطینیوں کے لیے, اور وہی لیبل جو ہے فوراً اڈاپٹ کرتا ہے انڈیا کشمیریوں کے لیے. ٹھیک ہے, پیراللز ایک ہی ہیں. کشمیر کو بھی انہوں نے بنایا ہوا تو ایک وہ آکیوپائڈ لینڈ ہے نا, اب آکیوپائڈ اس طرح کہ بھئی کسی بھی جگہ آپ کو, اور یہ مطلب کوئی بھی ملک ہو, ٹھیک ہے, ایون اگر ہمارا ملک بھی ہو, بھئی جہاں آپ کو ایک ملٹری فورس کھڑی کر کے جو ہے پیس مینٹین کرنا ہو, وہ ڈی فیکٹو ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں آپ جتنا بھی ہلکا ہاتھ رکھیں زیادتی ہوتی رہتی ہے. اور جو ہے نا یہ کشمیر کی بڑی مزے کی ہسٹری ہے. میں ایک دفعہ کوئی آرٹیکل ریسرچ کرنے کے چکر میں اس کی میتھیکل ہسٹری کے پیچھے گیا, تو کشمیر جو ہے مزیدار سی بات ہے کہ ایک سرٹن سٹینڈ ہے ہندوازم کا جس کے لیے وہ ہے ہی پرومسڈ لینڈ, وہ کریڈل ہے جہاں جو ہندوازم کا جینیسس ہے نا وہ دیکھتے ہیں میتھولوجیکل. اور ساری پیشن گوئیوں سے مسائل چل رہے ہیں. بات یہی ہے, دیکھیں اصل میں جو ہے نا ہمیں فیکٹس آن دا گراؤنڈ دیکھنے چاہیے. آنیسٹلی ہم جب فینٹیسیز میں چلے جاتے ہیں نا, اور ایک عرصے کے بعد ہسٹری فینٹیسی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایک تو ہسٹری جو ہے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہسٹری ایبسلوٹ نہیں ہے. ہسٹری میں
مطلب جو ہے نا انکوالیفائڈ سچائی نہیں ہے. ہسٹری میں ڈبیٹس اور ڈسکشنز ہیں, ہسٹری میں اندازے ہیں بیسڈ آن واٹ وی ہیو ایٹ ہینڈ. ہسٹری آپ کو حتمی طور پہ کچھ نہیں بتا سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ وہاں نہیں تھے اور میں وہاں نہیں تھا, ٹھیک ہے. ہسٹری کی بیسس پہ آپ پریزنٹ میں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیں تو بڑی زیادتی, زندگی کو جہنم بنا دیا. اچھا, آخر میں ہم جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے بس یہ ہے کہ نا یو این نے بھی جو پرومس کیا تھا کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن وہ بھی کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, تو اتنی بڑی ناکامی ہے دنیا کی غزہ کہ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ سب ہو رہا ہے. جان بوجھ کے کیا, آپ کے پاس ایک طرف ایک ملک ہے دیکھیں جس کا وجود ہی 6 بلین کے قریب ڈالر ایڈ ملتی ہے خالی امریکہ سے, ٹھیک ہے. بائیڈن کہتا ہے ہماری بیسٹ انویسٹمنٹ ہے, وہ ہے تو صحیح, کیونکہ وہ تو پھر بات ٹھیک ہے نا کہ ویسٹرن امپیریلزم کی چوکی ہے, جو کہا جاتا ہے کہ ایک چوکی ہے یا ایک فساد ہے, ٹھیک ہے. میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ایک قسم کا وہ اسکزم ہے نا, ایک فالٹ لائن ہے جس کی وجہ سے ایک خطہ جو کہ اگر آپ اب ایک اسکیپٹیکل وہ تھوڑا سا ٹوپی پہن کے اس کو دیکھیں, دنیا کی ساری انرجی نیڈس پورا کر رہا ہے اور وہیں فساد ہے. وہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات بولی کہ نا کہ ہم اکثر ویسے کہہ تو دیتے ہیں چیزوں کو کانسپریسی تھیوری, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ دنیا میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہوتی, تو ہوتی ہے کچھ کانسپریسی تھیوریز. نہیں بالکل بالکل نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. اچھا, بس آخر میں یہ بتائیں کہ وے آؤٹ کیا ہے لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے, کہ ایجوکیشن پہ کچھ کریں, جس طرح ہم یہاں پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں, 2600 بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس, کیا کریں؟ ملٹیپل لیولز کی بات ہے, ملٹیپل لیولز کی بات ہے. فلسطین کا مسئلہ ہو یا کسی اور جگہ کا مسئلہ ہو, میرے حساب سے ہر مسئلہ اگر آپ کو صحیح معنوں میں ریزولو کرنا ہو تو طریقہ بیسکلی یہی ہے کہ آپ ایک سول انداز سے, ایک پیسفل انداز سے آپ وائلنس ریجیکٹ کر کے, ٹھیک ہے, آپ ایک دوسرے سے ہمدردی کر کے ایک ون ون سچویشن کی طرف, ایک کمپرومائز کی طرف موو کریں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ون ون سچویشن دنیا میں, لیکن ریئلسٹکلی دیکھا جائے بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ, اور ہم ایک ایسی دنیا میں موو ان کر رہے ہیں میرے نظروں میں, ٹھیک ہے, مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اب اس کو اب میں تو کہوں گا بائی ڈیزائن ہی, ٹھیک ہے, ہم کچھ گریٹ پاور کانفلکٹ چل رہے ہیں دنیا میں, ہم ایک کانفلکٹ کی دنیا میں ویسے ہی جا رہے ہیں. صرف اسرائیل فلسطین نہیں, آپ اور مزید کانفلکٹ ہیٹ اپ ہوتے دیکھیں گے. اس کے پیچھے بڑی تھیوریز ہیں. ایک تھیوری یہی ہے کہ بھئی لوگ امریکہ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, لوگ یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جو پہلے ایک امریکہ نے اپنی ملٹری فورس کے تھریٹ پہ ایک یہ ڈفرینٹ کانفلکٹس کو فریز کیا ہوا تھا, وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جو کہ ایگزاسٹڈ ہے کانفلکٹ سے, وہ ہاتھ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا. ایک یہ بھی ریزن ہے, ٹھیک ہے. اسرائیل کے معاملے میں بات سیدھی سی ہے کہ بھئی دیکھیں, وہ اس طرح کا اسٹیٹ جو ہے یہ ایک بڑی انسسٹینیبل راہ پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ کی رجیم یا روڈیشیا کی رجیم جو ہے, وہ دونوں رجیم ٹھپ ہو گئی تھی جب دنیا نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہمارے لیے یہ مورلی ریپریہنسیبل چیز ہے ان کو سپورٹ کرنا. جس دن دنیا میں, اور ویسٹ میں یہ ہوگا ڈائسپورس کی وجہ سے, ویسٹ میں مسلمان وائسز بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. ایک کاؤنٹر نیریٹو ایٹ لیسٹ پہلی بار میری زندگی میں تو میں نے دیکھا ہے کہ مطلب مجھے وہ تصویریں دیکھ رہا تھا ٹیکسس جیسے اسٹیٹ میں جو کہ بڑا کنزرویٹو اسٹیٹ مانا جاتا ہے, پتہ نہیں کتنے 1000 لوگوں کا پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اب اچھی بات ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں, عام لوگ نکل رہے ہیں, لیکن کم سے کم پہلے ہی ہوتا تھا یہاں پہ صدام تھا, قذافی تھا, کچھ آوازیں تو آتی تھی. مطلب میں کسی کو گلوریفائی نہیں کر رہا, وہ سب کے اپنے اپنے بیگیجز ہیں تاریخ میں, لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ جو عرب دنیا ہے یہ بالکل ہی مورلی مر چکے ہیں اور کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں سیدھی سی بات یہ وہی بات آتی ہے, گھسے پیٹے سے کلیشے اسٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں. میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر صحیح معنوں میں ایسی رجیمز ہوتی ہیں جو کہ پاپولر سینٹیمنٹ یا پاپولر سپورٹ انجوائے کرتے ہیں, آپ ان کے بیانات بھی دیکھتے. یورپ اور مسلم ورلڈ میں فرق ہی یہ ہے, ٹھیک ہے.
یورپین سٹانس بہت سے ایشوز پہ ایک جیسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی حکومتیں جو ہیں وہ لیجٹمیٹ ہیں لوگوں کی نظروں میں، اور کیونکہ وہ لیجٹمیٹ ہیں لوگوں کی نظروں میں تو وہ بڑا کانفیڈنٹلی لوگوں کا سٹانس کنوے کر سکتی ہیں. جب آپ کے پاس ایسی رجیمز ہوں گی جو اپنے لوگوں سے پیرانوئڈ ہوں گی، سیدھی سی میں بات کروں، تو وہ کیسے اس طرح کا بیانیہ دے سکتے ہیں؟ تو اس میں وے آؤٹ کیا ہے کہ فلسطین ہو چاہے مسلمان دنیا کہیں بھی ہو، تو تعلیم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے. اب اچھا ویسے یہ باتیں ہم کرتے تو رہتے ہیں، لیکن نا خود ایسا لگتا ہے کہ یہ جملے ایسے ہیں جو ہم بچپن سے دہراتے جا رہے ہیں، ہماری پتہ نہیں ان جملوں سے کچھ ہونا بھی نہیں ہونا. ہماری لیول پہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک پاکستانی عام جو شخص ہے اس کو تو اس طرح کے ایشوز کو سب سے پہلے ایک اپنے لیے لرننگ ایکسپیرینس لینا چاہیے. آپ اپنے ارد گرد اور اپنی زندگی میں دیکھیں آپ نے کہاں کہاں منی اسرائیل بنائے ہوئے، اور ان منی اسرائیلس کو ایٹ لیسٹ اپنی زندگی سے تو ڈسمینٹل کریں. ٹھیک ہے، جہاں تک رہی ہے گلوبل کانشیسنس کی بات، دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو میں بہت کم ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جو بولیں نہیں فلسطینی غلط ہیں، اسرائیل صحیح ہے. میں تو نہیں ملا، آپ ملیں ہو تو بتا دیں. مطلب مسلمان تو نہیں، ہاں وہ کچھ لوگ ہیں ایسے ہوں گے، لیکن مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ ظاہر غلط تو نہیں کہہ سکتے اتنا، تو میرے خیال سے اتنا نہیں گرے ابھی وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ وہ فلسطین کو ایکویٹ کر دیتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، کہ یہ بھی غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. وہ ایک لیک آف انفارمیشن، ایک لیک آف کانٹیکسٹ آنیسٹلی، کیونکہ ہم بڑے فیسنگ والی بات کرتے ہیں کہ ویسٹرن اپیزمنٹ کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ہم بڑے فار ریمووڈ ہیں. بات یہ ہے کہ اس کا جو بھی ہے جو اس پرابلم کو ایک مطلب آبجیکٹیو لائٹ سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے، وہ یہ تو ریئلائز کر ہی لے گا کہ بھی زیادتی تو ہو رہی ہے. لیکن میں اور آپ اس زیادتی کی خاطر نہیں کر سکتے کچھ. ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ بھئی ہمارا جو ملک ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے اپنے وہ ہیں. میں یہ کہوں گا اس سے بہت بہتر ہے ہم اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا یوز کریں اپنے سملر مسائل کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے. یہ موقع بھی ہے اپنے نا یوتھ کو یہ پیغام دینے کا، نوجوانوں کو، کہ دیکھیں جذباتی تو ہم سب ہو جاتے ہیں لیکن کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں، کیونکہ دیر آر فورسز آؤٹ دیئر وی نو کہ جو لوگوں کے نا سینٹیمنٹس کا غلط استعمال کرتی ہیں، ان کو انتہا پسند بناتی ہیں، یا ان کو کسی ایسے چکر میں ڈال دیتی ہیں جو ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. یعنی کہ لا کو ہاتھ میں نہ لیں، کسی ایسی تنظیم کا بازو نہ بنے کہ جو آپ کے ملک، آپ کے لوگوں کے خلاف کوئی واقعتاً دہشت گردی میں یا کسی ایسے کام میں ملوث ہو کہ جو آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بارڈر پار کرا کے کہیں لڑوانے کے لیے لے جائے. تو اس سے دنیا میں ہم نے تو بھلائی نہیں دیکھی. بھلائی کی صورت یہی ہے کہ اپنے عمل میں، اخلاق میں، علم میں کچھ بہتری ہو، ملک کو اتنا اسٹرانگ کریں جس طرح کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری معیشت اسٹرانگ ہو، ہمارے یہاں کی سیاسی ڈھانچہ مضبوط ہو. ہماری اپنی کچھ اور نہیں، ہم اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہوں کہ بھئی کسی سے ڈسکس ہی کرنا پڑے تو ہم ایک جو اس پہ ایک موقف ہمارا پرسپیکٹیو ہے وہ ایک میجرڈ انداز میں کر سکے. جہاں تک رہا اس صورتحال کا سیاسی حل، دیکھیں اس سیاسی حل کی چابی جو ہے نا فلسطینیوں کے ہاتھ میں، اسرائیلیوں کے ہاتھ میں اور ویسٹ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، وہ چیز پہ انفلوئنس وہیں سے آئے گا. ٹھیک ہے، جو وہاں مسلمان ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا میرے حساب سے ایک بڑا لاڈیبل رول یہ اس کو ووکلی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پروٹیسٹ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ان کو جو فورمز اویلیبل ہیں، میرے حساب سے جو ہے انہوں نے اتنا اس کو کر دیا ہے کہ جو ہے نا اس سے بہتر یہ سچویشن میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے دعا کریں، اپنے پاؤں کو اتنا مضبوط کریں کہ دنیا میں ہماری کوئی بات سنیں تو اس کی کوئی اثر ہو، کوئی اس کے معنی ہو. پاکستان اور ہم لوگ اس وقت جس سچویشن میں ہیں، مطلب لٹرلی اتنی ہم نے گفتگو کی، اس کے اندر بہت سارے اہم نکات تھے، بہت سی لرننگ تھی اور ظاہر بہت سے پرسپیکٹیو تھے، لیکن اس کے باوجود ایک بے یقینی ہمارے اندر یہ ضرور ہے کہ ہم جس ملک میں موجود ہیں، جہاں کے شہری ہیں، وہاں کی بات کی ابھی کوئی دنیا میں وقت ایسی خاص نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا افغانستان والے مسئلے میں اور وہ سیریا والے مسئلے میں بہت سے تو نہیں، کچھ نوجوانوں کو یہاں پہ گمراہ کر کے لوگ لے گئے اور پھر ان کو کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے، پھر پیچھے گھر والے پریشان رہے اور ایک عجیب و غریب سچویشن بن جاتی ہے. تو دنیا کو بھی بہتر کریں. بالکل، کانفلکٹ کی بھی ہماری جو ہے عام لڑکوں کی سطح پہ تو بڑے
وہ جو ہے نا عجیب و غریب ویوز ہوتے ہیں, لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کتنی. ہاں لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ نشان بھائی جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ بڑے ہی ہولناک ہیں, اور اکثر ہوتا ہے کہ وہ مناظر دیکھتے ہوئے نا دل پھٹ سا جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ بے بسی سی ہوتی ہے کہ یار یہ ہم سب کے سامنے ہو رہا ہے. لیکن بہرحال آپ کی بات وہ بھی ٹھیک ہے کہ جو ہمارے ارد گرد منی اسرائیل ہیں, اور ہم نے جو اپنی زندگی کے اندر اسرائیل جیسے کام کر کے انکروچمنٹ کیے ہوئے, قبضے کیے ہوئے, اور لوگوں کی بالکل اپنے خاندان میں اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس کو اس کا حق نہیں دے رہے تو دے دیں. آپ میں اور اس میں کیا فرق رہا, آپ میں اسرائیل میں کیا فرق ہے. تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بس ہم آپ کو آخر میں بتاتے چلیں کہ آف دا اسکول میں الحمدللہ اب ہم تقریباً 2600 طلباء طالبات کو پڑھا رہے ہیں. بہترین. مہینے کی 100 روپے فیس ہے ہماری وچ از فری. تو بس ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اپنا حصہ ڈالنے کی سوسائٹی کے اندر, کہ جتنے بھی علم و آگہی کے لیے ہم لوگوں کو اسٹیبلش کرنے میں اپنا جو کردار ادا کر سکیں, کیونکہ بات کرنا بہت ضروری ہے سوسائٹی میں آگہی کے لیے. لیکن شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب بات کے ساتھ سب کو کام کرنا چاہیے. تو جو بھی اپنے حصے کا کام آپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ جس سطح کا ہو, تھوڑا ہو زیادہ ہو, وہ کریں ضرور, کیونکہ شاید اب باتوں سے تو ہمارے حالات نہیں بدلیں گے, کچھ عملی طور پہ کرنا پڑے گا. وہ اقبال کا ایک شعر, اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. تو آپ بات کر رہے تھے نا زمین کی, کہ زمین پہ قبضہ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہماری جاگیر ہے. تو اقبال نے وہ کیا کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو لینڈ ہے, یہ بات کہ عارضی طور پر ہم یہاں پر ایک مہمان کی طرح ہیں. اب کب تک اس زمین کی خاطر لڑنے جھگڑنے میں, پراپرٹی کے لیے اور پیسوں کے لیے دوسروں کا حق پامال کرتے رہیں گے. لیکن بہرحال دنیا ایسی ہی ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی ایپیسوڈ میں نوید حسین صاحب جو ٹریبیون کے ایڈیٹر ہیں, ذیشان بھائی کی بھی ایڈیٹر ہیں, میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے, ان کو انشاءاللہ بلائیں اور ان سے ایکسپریس ٹریبیون کے بارے میں بات کریں گے. بہت شکریہ.